ٹوکنے کی آواز پر فریہ چونکی اور اکتاہٹ بھرے انداز میں باہر کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کون آ گیا تھا۔ اس وقت شام ہونے کو تھی اور وہ کچن میں ڈنر بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ کچن سے نکل کر باہر کی طرف آئی اور مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس وقت گھر پہ وہ اکیلی تھی اور اسے ہی دروازے پر جا کے دیکھنا تھا۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب رک کر اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ یہ حسن فاروق کا گھر ہے؟ چند لمحوں کی سکوت کے بعد دروازے کی دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز میں پوچھا گیا تھا۔ جی یہی گھر ہے ان کا۔ آپ کون ہیں؟ کیا کام ہے ان سے؟ حسن اس کے شوہر کا نام تھا۔ اس کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ بیاہ کر اس گھر میں آ گئی تھی جہاں وہ دونوں رہتے تھے۔ چھوٹا سا یہ بنگلہ ان دونوں کے لیے کافی تھا۔ میں اس کا دوست ہوں۔ ہم کالج میں ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ عامر نام ہے میرا، اس نے کہا تو فریہ تذبذب میں پڑ گئی کہ دروازہ کھولے یا نہیں۔ حسن گھر پر نہیں تھا۔ دیکھیں میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں۔ آخر وہ بولی۔ بھابی فکر نہ کریں، میری اس سے بات ہو گئی ہے۔ وہ بولا آتے وقت میں نے کال کی تھی اسے وہ کراچی میں ہے نا؟ ہاں فریہ نے کہا اور چند لمحوں کی توقف کے بعد دروازہ کھول دیا۔ سامنے لمبے قد اور قدرے صاف رنگت کا جاذب نظر نوجوان کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ لٹکائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ فریہ کو اس کا چہرہ شناسا لگا، شاید وہ ان کی شادی میں آیا تھا۔ السلام علیکم بھابی، شکر ہے دروازہ کھول لیا آپ نے، ورنہ مجھے لگا یہیں سے واپس لوٹا دیں گی مجھے، اس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر آیا۔ پھر ذرا چونک کر فریہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں تبدیلی کو فریہ نے محسوس کیا اور وہ قدرے بوکھلائی۔ اس نے دوپٹہ نہیں پہن رکھا تھا اور ننگے سر ہی دروازے کی طرف آ گئی تھی۔ اب وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آ جائیں آپ۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ بیٹھ جائیں یہاں، میں آتی ہوں۔ اسے وہاں بٹھا کر وہ اپنے کمرے کی طرف آئی۔ وہ ایک دوپٹہ اٹھا کر پہنا اور حسن کو کال ملائی۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ حسن نے کال پک کرنے کے بعد کھردرے لہجے میں پوچھا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ فریہ نے تحمل سے کہا اور وہ ہمیشہ اسے تلخ لہجے میں ہی بات کرتا تھا۔ فریہ کو نہیں یاد تھا کہ کبھی اس نے نرمی سے بات کی ہو۔ ٹھیک ہوں۔ کیوں فون کیا ہے تم نے؟ جلدی بتاؤ، میں کام کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وہ آئے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ آپ کو ایک دوست آئے ہیں اور عامر پہنچ گیا وہاں؟ حسن نے اس کی بات کاٹی تھی۔ فون اسے دو۔ جی ابھی آئے ہیں، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، فریہ نے قدرے اطمینان سے کہا۔ وہ اس کا دوست ہی تھا اور بات کر کے آیا تھا۔ بات کراؤ اس سے جلدی، حسن نے کہا تو وہ فریہ نے فون لا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے عامر کو تھما دیا۔ وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ لگتا تھا کافی بے تکلفی تھی۔ عامر اسے کئی القابات سے بھی نواز رہا تھا۔ کئی منٹ بات کرنے کے بعد عامر نے فون اس کی طرف واپس پھرایا۔ وہ صوفے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ فریہ نے فون کان سے لگایا۔ سنو، حسن کہہ رہا تھا یہ میرا بہت خاص دوست ہے، میں بھی کئی بار ان کے گھر جاتا رہا ہوں، اسے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آخر میں اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ یہ شاید کچھ دن یہیں رہے، تم خیال رکھو اس کا، تب تک میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، فکر نہ کریں، میں ان کے لیے گیسٹ روم کھول دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ آئیں میں آپ کو روم میں چھوڑ آؤں، اس نے عامر سے کہا جو صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تو آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی اگر آپ مجھے جیسے تھکے ہوئے مسافر کو ٹھکانہ دے دیں، اس نے کہا تو فریہ مسکرائی۔ حسن کئی دنوں سے کراچی گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں بری طرح تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ یا تو ٹی وی دیکھتی رہتی تھی یا گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی تھی۔ کبھی کبھار تو اکتا کر دیواروں سے بات کرنے لگتی تھی۔ اب وہ آیا تھا تو اس سے بات کر کے اس کی تنہائی تو کم ہو جاتی۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر وہ بھورے رنگ کا کارپٹ پر قدم رکھتی اندر آئی اور وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوا تھا۔ گیسٹ روم درمیانے سائز کا تھا جس کے ایک طرف ڈبل بیڈ تھا، ساتھ ہی ایک سائڈ ٹیبل پڑا تھا جس کے اوپر چھوٹی موٹی چیزیں پڑی تھیں۔ سامنے ہی 2 صوفے رکھے ہوئے تھے، ایک کھڑکی تھی جس پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں اٹیچ باتھ روم کا چھوٹا سا دروازہ تھا۔ یہ رہا آپ کا روم، آپ اطمینان سے یہاں آرام کریں، ہر چیز یہاں موجود، یہاں پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں۔ وہ اس کی طرف مڑ کر بولی جو روم کا جائزہ لے رہا تھا۔ فریہ نے اسے دیکھا، وہ کافی پرکشش مرد تھا لیکن اس وقت چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ باہر آ گئی اور واپس کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کا ذہن ذرا سا الجھ گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنے مہمان کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ ابھی اس کا ہلکا سا تعارف ہوا تھا اور وہ اس سے زیادہ بات نہیں کر پائی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیوں آیا ہے اور کسی ہوٹل میں کیوں نہیں ٹھہرا۔ اس کی اور حسن کی دوستی کتنی گہری تھی، اس سے پہلے حسن کا کوئی دوست ایسے گھر پر نہیں آیا تھا۔ حسن بہت سخت گیر مرد تھا لیکن آج اس نے خود ہی اسے گھر پر ٹھہرا لیا، یقیناً اس کی دوستی خاصی گہری تھی۔ اس نے سوچا
شام گہری ہونے لگی تھی۔ ویسے تو وہ کچھ بھی بنا لیتی تھی، لیکن اب مہمان آیا تھا تو اس کی پسند ناپسند ضروری تھی۔ وہ یہی سوچتی کچن سے نکل کر اس کے کمرے کی طرف آئی۔ دروازے کے قریب رک کر اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر دروازہ لاک نہیں تھا اور ہلکا سا ہاتھ لگتے ہی کھل گیا۔ نیم فا دروازے سے اس کی نظر اندر گئی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا سو رہا تھا۔ اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ فریہ دھیمے قدموں سے چلتی اندر آئی اور بیڈ سے ذرا دور آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک ہاتھ سر تلے رکھے سو رہا تھا، سینے میں ہلکا سا ارتعاش سانسوں کی آمد و رفت کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا، بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور شرٹ کے کئی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ فریہ کو اسے یوں لیٹا دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کا گلا سوکھنے لگا تھا۔ سر جھٹک کر وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسلام آباد سے کئی گھنٹے کی فلائٹ لے کر وہ لاہور آیا تھا اور وہ کافی تھک چکا تھا۔ اس کے پاپا نے یہاں ایک پلاٹ لیا تھا اور پیشگی ادائیگی کر دی تھی، مگر اس میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اسے اس مسئلے کو نپٹانا تھا۔ آنے سے پہلے اس نے حسن کو کال کی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ وہ لاہور آ رہا ہے۔ اب وہ یہاں موجود تھا، مگر حسن یہاں نہیں تھا۔ صرف اس کی بیوی تھی جس سے وہ ملا تھا اور اسے حسن پہ رشک آیا تھا۔ حسن جیسے معمولی شکل و صورت کی بیوی کافی خوبصورت تھی۔ اس نے فریہ کو سادہ سے حلیے میں دیکھا تھا جس میں وہ بے حد خوبرو لگی تھی۔ اس نے دوپٹہ نہیں پہن رکھا تھا اور جوان بدن کی اٹھان نے عامر کو چونکا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ بن سنور جاتی تو اسے نظریں ہٹانی مشکل ہو جاتیں۔ یقیناً اس گھر میں کچھ دن اس کے صبر کو آزمانے والے تھے۔ وہ نیم گرم پانی سے شاور لے کر باہر نکلا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ کف اس نے پیچھے کو اڑس لیے تھے اور اس کی مضبوط کلائیاں دکھنے لگی تھیں۔ کچھ گھنٹے کی نیند کے بعد اور نیم گرم پانی کے شاور نے اس کی تھکن اتار پھینکی تھی اور وہ بے حد فریش ہو گیا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑیاں بجا رہی تھیں، گھر کی تمام لائٹس آن تھیں اور کچن کی طرف سے کھٹر پٹر کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ شاید فریہ وہیں مصروف تھی۔ وہ نم بالوں کو تولیے سے خشک کرنے کے بعد کمرے سے باہر آیا، کچن کی طرف آیا اور دروازے پر رک گیا۔ فریہ اس کی طرف پشت کیے کچن کی سلیب پر کچھ بنا رہی تھی۔ دوپٹہ سر سے سرک کر کندھوں پر آیا تھا اور اب فرش کو چھو رہا تھا۔ اس نے ایپرن باندھ رکھا تھا جس کی ڈوریوں سے اس کی نازک سی کمر کی آخری حصے کو جکڑ رہا تھا۔ اس کی کمر کا جان لیوا خم عیاں ہو رہا تھا۔ عامر کی نگاہیں بہکی تھیں۔ اس نے اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبایا اور کچن میں آ گیا۔ نگاہیں اس نے بمشکل ہٹائی تھیں۔ وہ اس کی آہٹ پا کر مڑی تھی۔ اٹھ گئے آپ؟ مجھے لگا اب صبح ہی ملاقات ہوگی آپ سے۔ وہ مسکرائی۔ یا پھر اجنبی جگہ میں آپ سو نہیں پائے؟ نہیں، سو تو میں گیا تھا، مگر شاید بھوک نے پھر سے جگا دیا۔ وہ کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ کچن میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں آئی تھی آپ کے روم کھانے کا پوچھنے، مگر آپ سو گئے تھے، فریہ نے کہا۔ نہ جانے کیوں اس نے نظریں چرائی تھیں۔ میری پسند پوچھنے کا کیا فائدہ؟ میں سب کچھ کھا لیتا ہوں۔ بہت تھک گیا تھا تو سو گیا تھا اور اب فریش ہو گیا ہوں اور بھوک بھی چمک اٹھی ہے۔ وہ فریہ کو دیکھتے ہوئے بولا جیسے دوپٹہ بے پرواہی سے کندھوں پر ڈال رکھا تھا اور سیاہ ریشمی بال کمر کی لمبائی ناپ رہے تھے۔ ہاں، اب تو آپ کو میری پسند کا کھانا کھانا پڑے گا۔ ویسے اتنا برا نہیں بناتی میں، وہ بولی۔ یہ تو کھا کے ہی پتہ چلے گا کہ کیسی بناتی ہیں آپ، اس نے شرارت سے کہا۔ فریہ نے ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، کھا کے بتائیے گا۔ وہ کھانا برتنوں میں ڈال کر ٹیبل پر رکھنے لگی اور ایپرن اتار کر خود بھی ٹیبل کی دوسری سائیڈ پر آ بیٹھی۔ درمیان میں صرف ٹیبل حائل تھی۔ وہ تیکھے نین نقش والی لڑکی تھی، شفاف رنگت اور گلابی ترشے ہوئے ہونٹ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو بولتے وقت ذرا چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ کچن میں کام کرنے کی وجہ سے اس کی دودھیا گردن پر پسینے کی ہلکی سی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ عامر نے اسے دیکھا۔ اس کا تنا ہوا جوان اور اوپری بدن ریشمی قمیض کے اندر سے چھلک رہا تھا، جیسے وہاں اپنی موجودگی کا پتہ دے رہا ہو۔ عامر کی نگاہیں ان دلکش ابھاروں میں الجھ گئی تھیں۔ وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، مگر اس کی نگاہیں گاہے بگاہے بہک رہی تھیں۔ ایک موقع پر اسے لگا جیسے وہ بھی اس کی نظروں کی آوارگی کو جان گئی ہے، مگر انجان بنی ہوئی ہے۔ یہ اس کی غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ اسے یہاں آنے کا مقصد کے بارے میں بتانے لگا۔ تو کتنے دن رہیں گے یہاں آپ؟ اس نے پوچھا تھا۔ عامر چونکا۔ کئی دن لگ جائیں گے۔ ویسے اگر آپ کو نہیں پسند تو میں شفٹ ہو جاؤں گا کسی ہوٹل، وہ کھانا کھاتے ہوئے رسان سے بولا تھا۔ نہیں نہیں، آپ رہیں یہاں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں ویسے بھی بہت بور ہو جاتی ہوں، کوئی تو ہوگا جس سے بات کر پاؤں گی۔ ہاں، میں آ گیا ہوں آپ کو کمپنی دینے۔ اب آپ اکیلی نہیں۔ لیکن آپ اکیلی کیوں رہتی ہو؟ میرا مطلب حسن کی فیملی کہاں ہے؟ ہم الگ ہو گئے تھے، شادی کے فوراً بعد اس گھر میں شفٹ ہو گئے جو حسن کو کمپنی کی طرف سے ملا ہے۔
لیکن ہم لوگ اب اسے قسطوں میں خرید رہے ہیں، آدھی قیمت ادا کی جا چکی ہے، وہ اسے بتانے لگی۔ عامر اس کی مدھو بھری آواز سنتا گیا۔ وہ اس کے بے حد قریبی دوست کی بیوی تھی، مگر اس کے بارے میں عامر کی سوچ اس تنہائی میں بدلنے لگی تھی۔ اس کا حسن اور جوانی اسے بری طرح کشش کرنے لگے تھے اور اس کی نظریں فریہ کے جسم میں گڑنے لگی تھیں۔ اس کا دل اس کی قرب کی چاہ کرنے لگا تھا اور ایک الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کے ہونٹوں کی نرمی کو، اس کی وجود کی گرمی کو، جسم کی گہرائی سے آنے والی سانسوں کی حدت کو اور پشت پر پھیلے خمیدہ زلفوں کے لمس کو۔ وہ ہر چیز کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ فریہ نے کپڑے بدلے، ڈھیلی سی نائٹی پہنی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ لیٹی۔ بالوں کو اس نے چھوٹی سی پونی میں باندھ کر قید کر لیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کروٹیں بدلتی رہی، مگر نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ جب سے حسن گیا تھا وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا، تنہا گھر میں رہنے سے ہلکی آہٹوں پر وہ ڈر کے جاگ جاتی تھی۔ گو کہ حسن کا رویہ اس سے ہمیشہ تضحیک آمیز رہا تھا۔ وہ بہت کم گفتگو کرتا تھا، عجیب مردم بیزار انسان تھا۔ فریہ کو نہیں یاد تھا کہ کبھی انہوں نے لگاتار 5 منٹ سے زیادہ بات کی ہو۔ اسے رات کو ایک خاتون کے کال آ جاتے تھے، جنہیں سننے کے لیے وہ چھت پر چلا جاتا تھا۔ اس نے کئی بار فریہ کو دبے لفظوں میں باور کرایا تھا کہ اس سے شادی میں حسن کی مرضی شامل نہ تھی۔ ان گنت راتیں فریہ نے رو کر گزاری تھیں، پھر اپنے نصیب پر صبر کر لیا تھا۔ وہ دونوں بس ضرورت کے تحت ہی بات کرتے تھے، لیکن آج اس کے جاگنے کی وجہ الگ تھی۔ عامر کو اپنے گھر میں ٹھہرا کر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ وہ اسے نگاہیں بھر کے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے اندر ہلچل سی جاگی تھی، وہ اسے منع نہیں کر سکی تھی۔ شاید جو محبت اور آسودگی اسے اپنے شوہر سے نہ مل سکی تھی، وہ کسی اور میں تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ سو گئی تھی۔ عامر کی آنکھ دبی دبی چیخ سے کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر چیخ گیا اور اپنے حواس بحال کرنے لگا۔ اس لمحے ہلکی سی چیخ پھر سنائی دی تھی اور یہ یقیناً فریہ کے کمرے کی طرف سے آئی تھی۔ وہ جلدی سے کمبل پرے کر کے اٹھا اور چپل پیروں میں پہن کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے بیڈ روم کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دروازہ بند تھا۔ فریہ، عامر نے اسے پکارا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا؟ یہاں کوئی ہے؟ اندر سے فریہ کی ڈری ہوئی سی آواز آئی تھی۔ کہاں پہ؟ دروازہ کھولو۔ میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر اس کی آواز ہلکی سی آئی تھی۔ شاید وہ کمبل میں دبکی ہوئی تھی اور بے حد خوفزدہ تھی۔ دروازہ کھولو، میں دیکھتا ہوں۔ چند لمحے کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آیا، اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ڈھیلی سی نائٹی پہنے ننگے پاؤں دروازے کے قریب کھڑی تھی، چہرہ خوف سے پیلا پڑا ہوا تھا۔ یہاں کوئی ہے کھڑکی میں؟ وہ ڈرے ہوئے انداز میں کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میں سو رہی تھی کہ اچانک سے کھڑکی کھل گئی، بہت زور سے۔ وہ آنکھوں میں ہراس لیے بول رہی تھی۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا اور اس کا معائنہ کیا۔ اس کا شیشہ صحیح سلامت تھا اور وہ کھڑکی صرف اندر سے کھلتی تھی، اس لیے باہر سے اسے توڑے بغیر کھولنا ناممکن تھا۔ پھر وہ کیسے کھل گئی؟ عامر الجھ گیا تھا۔ تم اسے واقعی بند کر کے سوئی تھی نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں میری عادت ہے، میں دروازے، کھڑکیاں اور لائٹس آف کر کے سوتی ہوں۔ یہ کسی نے باہر سے کھولا ہے۔ اب بھی زرد چہرہ لیے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ مگر رات کو تم نے اپنے کمرے کی لائٹ آف نہیں کی؟ میں نے دیکھا تھا، وہ بولا۔ ہاں مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے روم کی لائٹ جلنے دی، آن رہنے دی، وہ کھسیائی ہوئی سی بولی۔ عامر پھر کھڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور اسے بغور دیکھا، اور چند لمحے بعد وہ اس کے کھلنے کا راز سمجھ گیا تھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ کھڑکی اندر سے ہی بند ہوتی اور کھلتی تھی، لیکن اس کا ہینڈل ذرا سا ڈھیلا ہو گیا تھا، جو ہوا کے جھونکے سے ہلتا رہا تھا، اور بالآخر کھڑکی کھل گئی تھی۔ اس نے کھڑکی واپس بند کی۔ میرے خیال سے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تم اطمینان سے سو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ۔ کھڑکی ہوا سے کھل گئی تھی۔ ہوا سے کیسے کھل سکتی ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی اور خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ کسی نے باہر سے کھولی تھی اور وہ اب بھی باہر ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم اطمینان سے سو جاؤ۔ اس کے ساتھ یوں کمرے میں کھڑے رہ کر عامر کو پھر سے بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ باریک سی نائٹی پہنے خوفزدہ سی کھڑی تھی۔ نائٹی کا گلا خاصا گہرا تھا اور اس کی گردن سے نیچے کا خاصا حصہ عریاں تھا۔ شب خوابی کی اس مہین ملبوس میں اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ شب کے اس پہر اسے خود سے بیگانہ کرنے لگے تھے۔ سو جاؤ، ٹھیک ہے، صبح بات ہوگی۔ میں نے دیکھ لیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگا کہ اس کی راہ میں حائل ہو گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ خوف جیسے اس کی آنکھوں میں جم سا گیا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں رہ جائیں یا پھر ہم جا کر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھتے ہیں، وہ ملتجی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، تب تک میں یہیں ہوں، لیٹ جاؤ اپنے بیڈ پر، وہ بولا۔ وہ متذبذب سی اپنے بیڈ کی طرف بڑھی اور اپنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ایسے نہیں، لیٹ جاؤ، پھر نیند آئے گی تمہیں۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ ایک ہی بستر پر بیٹھ کر وہ خاصے قریب آ گئے تھے۔ عامر کو اس کے چہرے پر خوف کے علاوہ ہلکی سی سرخی بھی نظر آنے لگی
لگی۔ وہ چند لمحے بعد آہستگی سے بیڈ پر دراز ہو گئی، کمبل اس نے سینے تک اوڑھ لیا تھا۔ تم ویسے ہی ڈر گئی تھی، کوئی نہیں ہے یہاں، اب سکون سے سو جاؤ۔ وہ اس کے قریب بیٹھے بیٹھے نیم دراز ہو گیا۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر فریہ کے گال کو نرمی سے چھوا جس کا اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اور لمبی سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ فریہ کی قربت اس پر اثر انداز ہو رہی تھی، دل میں ہلچل سی ہونے لگی تھی، اس کے نرم رسیلے ہونٹوں پر نظریں بہکنے لگیں۔ نہ جانے کب وہ سو گئی، مگر عامر وہاں سے نہ اٹھا، اس کے پہلو میں موجود رہا، اس کے سبھی چہرے کو نگاہوں کی آغوش میں بھرتا رہا۔ رات ہولے ہولے سرکتی رہی، نہ جانے کتنے لمحے بیت گئے، وہ کب کی سو چکی تھی اور اس کی سانسوں کی مدھم آواز کو سن پا رہا تھا، اور خود کو اس کے قریب ہونے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ بے تاب ہو کر اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے گلابی ہونٹوں کو انگلیوں کے پھوروں سے چھوا اور اس پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیریں۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور اس کی طرف کروٹ لی۔ عامر کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا، کمبل ذرا سا نیچے کو کھسکا تھا اور اس کی نائٹی کا گہرا گلا کچھ اور عیاں ہو گیا تھا۔ اس کی اوپری بدن کے موزوں ابھاروں کا کچھ حصہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا، یوں جیسے باریک سی نائٹی نے اسے مزید خود میں سمیٹنے رکھنے سے انکار کر دیا ہو۔ عامر کی نگاہیں اس کے بدن کے پوشیدہ حصے سے عیاں ہونے والے ایک چھوٹے سے تل کے نشان پر پڑی، اور اس کی سانسیں جیسے تھمنے لگیں اور دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ اس کا دودھیا بدن پھول کی طرح شاداب اور روئی کے گالوں کی طرح شگفتہ تھا۔ سردیوں کی اس رات میں بھی عامر کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ وہ سرکے ہوئے لباس سے اس جوانی کے پیکر کے نشیلے بدن کا ہلکا سا حصہ ہی دیکھ پایا تھا، اور بے خود ہونے لگا تھا۔ اگر لباس کچھ اور سرک جاتا تو شاید وہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اگر وہ کچھ دیر اور بیٹھتا تو ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے اور وہ خود کو دور نہ رکھ پاتا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے پانی کے چند چھپاکے اپنے تپتے ہوئے چہرے پر ڈالے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ بہت دیر بعد سو پایا تھا۔ عامر ناشتے کے بعد جلد ہی حسن کے گھر سے نکل آیا تھا۔ فریہ سے اس کی زیادہ بات نہیں ہو پائی تھی، وہ رات کو اپنے ڈر جانے کی وجہ سے شرمندہ تھی۔ اس کا رخ اپنے پلاٹ کی طرف تھا۔ وہ اس کے مالک سے ملنے جا رہا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر اسے کال ملائی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ کسی خاتون کی آواز آئی۔ انداز میں عجلت تھی۔ عمر کا اندازہ عامر نے 35 سال لگایا تھا۔ جی، میرا نام عامر داؤد ہے۔ کیا یہ اسلم رحمانی پراپرٹی ڈیلر کا گھر ہے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی، یہ انہی کا ہی گھر ہے، مگر وہ اس وقت گھر پر نہیں ہیں، خاتون نے تیزی سے کہا۔ عامر کو لگا وہ کال کاٹنے لگی ہے۔ کب تک گھر آئیں گے وہ؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ رات تک فون کر کے پتہ کر لیجیے گا، خاتون نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹتی، عامر کے کانوں میں کسی مرد کی دبی دبی آواز آئی تھی جو کہیں قریب ہی موجود تھا۔ شاید اسلم رحمانی گھر پر تھا اور کسی وجہ سے اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عامر نے فون واپس جیب میں رکھ کر چند لمحے سوچا اور ٹیکسی روک کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا گھر درمیانے سائز کے ایک بنگلے میں تھا۔ عامر نے مین گیٹ پر رک کر گھنٹی کا بٹن دبایا، لیکن گھنٹی بجنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ شاید وہ خراب تھی۔ اس نے بڑے سے مین گیٹ پر دستک دی اور سائٹ پہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی نہیں آیا تھا۔ اس نے پھر زیادہ شدت سے دستک دی، مگر اندر سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی ذی روح موجود نہ ہو۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ ذرا سا کھل گیا۔ اس نے اندر ہاتھ ڈال کر کنڈی گرا دی اور گیٹ کھول دیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ لان بے حد خوبصورت تھا اور بنگلہ چھوٹا مگر جدید تراش خراش کا تھا۔ وہ لان کو عبور کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ ڈرائنگ روم میں کوئی نہ تھا، مگر ساتھ کے کمرے سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ محتاط قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ میں نے خود دستک کی آواز سنی ہے سہیل، تم یقین کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی دبی دبی سی نسوانی آواز آئی تھی۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، شاید غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں۔ جان من، یہاں آؤ، چھوڑو سب فکر اور اندیشہ، اگر کوئی باہر ہوا بھی تو چلا جائے گا، مرد نے بھاری آواز میں کہا۔ عورت نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، مگر اس کا جملہ عامر کو سنائی نہ دیا۔ عامر نے جھک کر اپنی آنکھ کی ہول سے لگائی اور اندر جھانکا، اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کا سارا جسم سنسنا اٹھا تھا۔ ایک جو انسال مرد اور عورت بیڈ پر دو جسم ایک جان ہوئے جا رہے تھے۔ اس وقت وہ ایک دوسرے کے سوا ارد گرد کی ہر چیز سے بیگانہ ہو کر جسم کا کھیل کھیل رہے تھے۔ عورت کی پشت اس کی طرف تھی اور اس کے گھنے سیاہ بال عقب سے اس کے پردہ پوشی کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ عامر نے مرد کا چہرہ دیکھا جسے اس جوان سال خوبرو عورت نے سہیل کہہ کر پکارا تھا۔ وہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس کا ہاتھ دروازے کی دستک کے لیے اٹھا تھا۔ عامر اس دروازے کے عین باہر کھڑا تھا، جس کی دوسری طرف وحشت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، جس کا ایک منظر وہ کی ہول سے دیکھ چکا تھا۔ مدھم مدہوشی بھری آوازیں اور اب بھی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے دستک کے لیے اٹھا ہوا اپنا ہاتھ نیچے کیا اور دبے پیروں سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف آیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ مسز رحمانی جو گل کھلا رہی تھی، اس سے عامر کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ کچھ بھی کرے، کسی کو بھی
کسی کو بھی گھر بلا کر اپنے آپ سونپے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، اس نے سوچا اور لمبے قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا کام اس کے شوہر سے تھا، وہ اس سے اسے اپنے پلاٹ کی ڈائریکٹری لینے آیا تھا، نہ کہ اس کی بیوی پر نظر رکھنے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ باہر آیا اور ٹیکسی پکڑ کر واپس حسن کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ٹیکسی سے اتر کر اس نے کرایہ ادا کیا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فریہ نے کھولا تھا، اسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اتنی جلدی آ گئے؟ مجھے لگا بہت دیر لگائیں گے آپ۔ ہاں، جس بندے سے مجھے کام تھا وہ موجود نہیں تھا، شہزاد نے کہا اور اسے نظر بھر کر دیکھا۔ وہ شاید شاور لے کر باہر نکلی تھی، شفاف چہرہ میک اپ سے عاری ہو کر بھی شاداب سا لگ رہا تھا، اوپری بدن قمیض کی باریکیوں سے عیاں ہو رہا تھا۔ گنہرے بالوں میں ہلکی سی نمی جاگ رہی تھی اور پانی کی کئی آوارہ بوندیں بالوں سے نکل کر مرمری گردن پر سفر کرتی ہوئی قمیض میں جذب ہو رہی تھیں۔ اوہ، مطلب کام نہیں ہوا؟ اس نے سر ہلایا۔ چلیں، کوئی بات نہیں، کبھی تو وہ آئے گا، وہ بولی اور اندر کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے پیچھے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مورنی کی طرح دلکش چال چلتی ہوئی جا رہی تھی، نازک کمر کسی شاخ کی مانند بل کھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سادہ سی آف وائٹ قمیض اور نیوی بلیو جینز میں تھی۔ فٹنگ کی قمیض نے سیمیں بدن کی نزاکتوں کو سمیٹ رکھا تھا، ایک ایک قدم پر اس کا ہوش ربا بدن جیسے تھرک رہا تھا، جوانی کیلے پر رقص کر رہا تھا۔ عامر مسحور ہوا۔ اسی لمحے اسے حسن کی خوش قسمتی پر رشک آیا، اتنی حسین بیوی اسے ملی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی، عامر ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں تو بور ہو گئی صبح سے، وہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ عامر مسکرایا۔ بور نہیں ہوئی ہوگی، تمہیں اپنے میاں یاد آ رہا ہوگا۔ وہ دبی سی مسکراہٹ لیے بولا، جی نہیں، گھر میں اکیلے رہ رہ کر بور ہو رہی تھی میں۔ کیا مطلب، تمہیں شوہر نہیں یاد آیا؟ عامر نے اسے چھیڑا۔ وہ سرخ سی ہو کر خاموش ہوئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور صوفے پر بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ایک ادا سے بیٹھی تھی۔ تم دونوں کی شادی کیسے ہوئی فریہ؟ سوال عامر کے لبوں پر مچلا تھا۔ کس کی شادی؟ تمہاری اور حسن کی شادی کیسے ہوئی؟ لو میرج تھی یا ارینج؟ ارینج تھی۔ ان کی ماما میری ممی کی دور برے کی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے کسی فیملی فنکشن میں دیکھا تھا اور پھر وہ رشتہ لے کر آ گئیں اور 2 ماہ کے اندر اندر سب ہو گیا، میں شادی کر کے یہاں آ گئی۔ وہ بتاتی رہی، آخر میں اس کی آواز میں اداسی سی گھل گئی۔ عامر چونکا تھا، شاید وہ حسن کے ساتھ شادی پہ ناخوش تھی یا پھر اسے مس کر رہی تھی تبھی اداس تھی۔ عامر نے سوچا، ویسے وہ بہت خوش قسمت ہے۔ عامر نے کہا، پر میں نہیں ہوں خوش قسمت، وہ دبی آواز میں بڑبڑائی، مگر عامر نے سن لیا۔ ایسے کیوں؟ تم کیوں نہیں ہو خوش قسمت؟ وہ اس کے اداس چہرے پر نظریں جما کے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی کہا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ لنچ کیا ہے آپ نے یا نہیں؟ وہ موضوع بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عامر نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ بتاؤ کیا ہوا تم دونوں کے بیچ؟ اس نے ٹھہری ہوئی مدھم آواز میں پوچھا۔ کیا ہو جائے گا اگر میں آپ کو بتا بھی دوں تو؟ آپ میری تقدیر بدل نہیں سکتے، میں کچھ دیر آرام کروں گی۔ وہ اٹھی اور اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ عامر اس کے پیچھے آیا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ کے کنارے رک کر مڑی۔ ہو سکتا ہے میں کچھ کر لوں، عامر نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اپنے نصیب کی خرابی کا تاوان بھرنا ہے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اپنے ہاتھ اس کے نازک کندھوں پر رکھ دیے اور انہیں نرمی سے دبایا۔ فریہ ہلکا سا کانپی مگر ہنوز کھڑی رہی۔ مجھے سونا ہے تھوڑی دیر، وہ ذرا سا کسمسائی۔ تم تو نہیں بتاؤ گی مجھے؟ وہ ذرا سا اور قریب ہوتے ہوئے بولا۔ فریہ کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا، جیسے وہ اس کے کندھوں پر رکھے اپنے ہاتھوں سے محسوس کر پا رہا تھا۔ سو لوں تھوڑی دیر، بہت تھک گئی ہوں، وہ بولی۔ اس کے گال دہکنے لگے تھے مگر اس کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ساکت سی کھڑی تھی، گالوں پر ہلکی سی سرخی ہلکورے لینے لگی تھی۔ عامر کی نظریں پانی کی ایک بوند پر پڑی جو زلفوں کے کناروں سے نکل کر کان کے عقب سے ہوتی ہوئی دودھیا گردن پر جھومتی ہوئی نیچے کی طرف پھسلیں اور دودھیا گردن پر اٹکلیاں کرتی ہوئی جا کر کھلے گریبان کی گہرائیوں میں جا چھپیں۔ عامر کی نگاہوں نے پانی کے اس ننھے شفاف قطرے کے ساتھ ساتھ سفر کیا تھا۔ جہاں اس کا سفر اختتام پذیر ہوا وہاں جوانی کا کھنچاؤ تھا، وہاں اس کی کسی ہوئی چھاتیاں قمیض کی بندشوں میں قید تھیں، نہ جانے وہ قمیض ان کے منہ زوری کو کیسے سہ پا رہی تھی۔ عامر کا دل کیا انہیں آزادی بخشوں اور اپنے لمس سے آشنا کرے۔ اس پر کل رات والی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کچلا اور اس سے ذرا دور ہوا، جہاں رہنا سچ میں ایک امتحان ثابت ہو رہا تھا۔ تم سو نہیں پاؤ گی، وہ بھاری سی آواز میں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ڈر جاتی ہو۔ یاد ہے کل رات کیسے ڈر گئی تھی؟ ہاں، مجھے لگا کوئی باہر موجود ہے اور کھڑکی کھول رہا ہے، تب ہی ڈر گئی تھی، لیکن اس وقت نہیں ڈرتی میں۔ اس وقت نہیں ڈرتی لیکن رات کے وقت ڈر جاتی ہو؟ عجیب بات ہے، کیونکہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے نا۔ اب میں کھانا بنا لوں، آپ نے بھی نہیں کھایا؟ میں بھی بھوکی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اگر رات کو ڈر گئی تو پھر مجھے آنا پڑے گا کیا؟ اس نے کہا۔ باہر جاتی فریہ رکی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں عجیب سا خمار نظر آیا تھا۔ کیا پتا، اگر میں ڈر گئی تو شاید آنا ہی پڑے آپ کو، اس نے کہا۔ عامر نے اسے بغور دیکھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔
आमिर ने लंच फरिया के साथ किया। वो दोनों डाइनिंग रूम के वस्त में टेबल पर आमने सामने बैठे खाना खाते रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। मुझे लंच के बाद अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है, प्रिया ने चाइनीज़ राइस का एक चम्मच नफासत से मुंह में डालते हुए कहा। आमिर ने सर उठा के उसे देखा था। किस सिलसिले में, उसने पूछा और पानी का गिलास उठाकर लबों से लगाया। उसकी शादी की बातें चल रही हैं आजकल, इसलिए मैंने सोचा उससे मिल लाऊं। अच्छा, आमिर बोला। हाँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड, बहुत पक्की वाली फ्रेंड, बहुत शरारतें करते थे हम साथ में। अच्छा वक्त गुजरा हमारा एक दूसरे के साथ, वो उसे बता रही थी। आमिर उसे देख कर रह गया। इस वक्त वो अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी। चेहरे पर अजीब सी मासूमियत सी और गुजरे हुए सालों को खुशगवार यादों के साए थे। अच्छा चली जाओ तुम अपनी फ्रेंड के घर, तुम्हें इसकी इतनी याद आ रही है तो अगर बोलो तो मैं छोड़ आऊँगा। खुद हसन कराची में था, मगर पोर्च में उसकी नए मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। वो फरिया को उस पर ड्रॉप कर सकता था। उसकी ऑफ़र पर फरिया चंद लम्हे के लिए सोच में पड़ गई थी। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। आप अभी तो आए हैं थके हुए और अब फिर मेरे साथ रवाना हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ असलम रहमानी के घर तक गया था। मैं वो घर पे मौजूद नहीं था तो मैं वापस आ गया। मेरी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं लंच के बाद तैयार होंगी और फिर आप मुझे ड्रॉप कर देना, फरिया ने कहा तो आमिर ने सर हिला दिया। लंच के बाद वो अपने कमरे में जा घुसी और आमिर अपने कमरे में आ गया। न जाने कितनी देर यूं ही गुजरी थी कि दरवाजे पर मध्यम दस्तक हुई। चंद लम्हे बाद कमरा परफ्यूम की खुशबू से महक उठा। वो अंदर आई थी। आप अभी तक यहाँ लेटे हैं? मैं तो तैयार भी हो गई, वो दरवाजे से कुछ कदम अंदर आकर बोली थी। उसकी आवाज़ पर आमिर ने आंखें खोली थी और उसे लेटे लेटे देखा था। वो नुक सी तैयार हुई थी और हल्का सा मेकअप करके रखा था। मध्यम सी नीली रंग की शर्ट घुटनों को छू रही थी और सफ़ेद रंग का चूड़ीदार पजामा उसकी लंबी से डूल टांगों को सख्ती से जकड़े हुए था। हाफ स्लीव्स की शर्ट से उसकी नाजुक दुधिया कलाइयाँ बेहद भली लग रही थीं। इस लिबास से उसके मुतवाज़िन बदन को बहुत खूबी से समेट रखा था। वो उठ बैठा। यहाँ आकर वो अजीब सी कशमकश का शिकार हो गया था। वो उसके साथ एक ही छत तले रह रहा था, जो उसके दोस्त की बीवी थी और बेहद खूबरू और नाजुक अंदाम थी। देखने वालों की नज़रों को अपने सरापे पर खैरा कर देती थी। मर्द और जन के दरमियान पाए जाने वाले कुदरती कशिश उसे बुरी तरह मुतासिर कर रही थी। मुझे कौन सा मेकअप करना है? मैं तैयार हूँ जाने के लिए, बस 2 मिनट रुक जाओ, आमिर ने कहा और वाशरूम में घुस के चेहरे पर पानी के चंद चपाके मारे और चेहरे को तौलिए से खुश करता हुआ बाहर आ गया। शीशे के सामने खड़े उसने अपना मुआयना किया तो हल्की सी नीली शर्ट और पैंट पहने हुए था, जिसके स्लीव्स ने हस्बे आदत पीछे को मोड़ रखे थे। उन दोनों का लिबास मैच कर रहा था। ये भी एक इत्तेफाक था। उसने शीशे में उभरते अपने अक्स को देखा और बालों पर हल्का सा हाथ फेर कर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। फरिया पास खड़ी उसे दिलचस्पी से देख रही थी। चलें, उसने फरिया को देखते हुए कहा। मैं तो तैयार हूँ जी, चलें। वो बाहर की तरफ बढ़ी। घर के तमाम दरवाजे बंद करके वो बाहर आए। फरिया ने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबियां उसे थमाई। जैसे थामते वक्त उसकी उंगलियां उसके हाथों से मिस हुई थीं। दोनों की आंखें इस लम्हे चार हुई थीं। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो फरिया पीछे बैठने की बजाय उसके पहलू में आ बैठी थी। सीट बेल्ट पहन लो, तो उसने फरिया से कहा। नहीं, ऐसे ही ठीक है, वो बोली तो आमिर चौंका। क्यों? मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। अब ये क्या बात हुई भला? उन्होंने सीट बेल्ट लगाई है हमारी सेफ्टी के लिए और तुम कह रही हो कि मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। वो अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए उससे मुखातिब हुआ। मुझे सच में उलझन होती है, मैं खुद को बंधी हुई महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है मैंने अपने आप को रस्सी से बांध लिया, वो बेबसी से बोली। लेकिन अगर मेरे साथ जाना है तो तुम्हें सीट बेल्ट तो लगानी पड़ेगी। वो इसे देखते हुए बोला। चलो, मैं तुम्हारी सीट बेल्ट खुद ही लगा देता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे ज़रा सा उसकी तरफ खसका था। वो साकित बैठी रही। आमिर ने उसके कंधे को ऊपर हाथ बढ़ाकर सीट से लगी हुई बेल्ट थामी और उसे उसकी सामने की तरफ ले जाकर बिल्कुल बगल में डालकर कसने लगा था। इन लम्हों में वो उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। फरिया के वजूद से निकलने वाली महक उसकी सांसों में शामिल होकर जिस्म तक रसाई हासिल कर रही थी। वो हल्का सा कसमसाई मगर होंठ बेंचे बैठी रही। बेल्ट की पट्टी को उसने फरिया के सीने पर एडजस्ट करके हल्का सा खींचा और उसके भरपूर सीने में खुबसी गई थी, यूं जैसे जवानी की मुँह जोरी को लगाम डाली गई हो। आमिर की निगाहें आवारगी के लिए मचली। उसने फरिया की तरफ देखा, जो दांत पे दांत जमाए विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। उसने बेल्ट को खींचकर ज़रा और टाइट किया और उसका ऊपरी बदन जैसे शर्ट में से उबल पड़ने लगे थे। आमिर की निगाह वहाँ गड़ने लगी। कनपट्टियाँ सनसा उठीं। इतना भी ना खींचें, ऐसे तो मेरी सांस रुक जाएगी। वो कराही और शिकवा कना नज़रों से उसे देखा। अच्छा, थोड़ा लूज़ कर देता हूँ। आमिर ने लंबी सांस लेकर बेल्ट को ज़रा सा ढीला किया और अपनी सीट पर संभल कर बैठ गया और ख़ुद को पुरसुकून करने लगा। उससे दूर रहना गुज़रते वक्त के साथ मुश्किल तर होता जा रहा था। उसे हासिल करने की ख्वाहिश इस लम्हे शिद्दत से हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी तक
तक में परीरी सी दौड़ गई थी। शब्द करते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और रोड पे आ गया। उसकी फ्रेंड का घर 10 मिनट की ड्राइव पर था। वो दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा और उसे रास्ता बताती जा रही थी। वो गाये बगाए किन अखियों से उसे देख लेता था। उसने गाड़ी एक चौराहे पर रोकी थी। ट्रैफिक लाइट सुर्ख थी और उसे सब्ज होने में कुछ सेकंड लग जाने थे। वो उसके सब्ज होने का इंतजार कर रहा था। उस लम्हे उसके दाहिने तरफ एक गाड़ी आकर रुकी थी। उसने बेख्याली में उस गाड़ी की तरफ देखा और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखा। उस पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। गाड़ी हसन चला रहा था और उसके पहलू में एक जवान सी लड़की स्टाइलिश से लिबास में बैठी थी। उसके खुले बाल कंधों पर झूल रहे थे और वो धूप का चश्मा बालों में अरसा हुआ था। आमिर को लगा वो इन बालों की एक झलक कहीं देख चुका है। वो उलझ गया। हसन उसे और फरिया से झूठ बोलता रहा था। वो कराची नहीं गया था बल्कि शहर में ही एक लड़की के साथ घूम रहा था। इस हैरत और गुस्से के साथ उलझन भी होने लगी थी। इस लम्हे हसन ने भी अपनी गाड़ी पहचान ली और फ्रंट सीट पर आमिर को फरिया के साथ बैठा हुआ देखकर बेहद चौंका हुआ नजर आने लगा, यूं जैसे वो फटाफट वहां से भाग जाना चाहता हो। फरिया बेखबर सी खिड़की के बाहर देखती रही। उसे कुछ पता नहीं था कि उसका शौहर जो उससे कराची जाने का बोल के निकला था उसे चंद ही मीटर दूर दूसरी गाड़ी में एक औरत के साथ मौजूद है। अगर उसे मालूम हो जाता तो वो क्या करती? आमिर सोचने लगा। शदीद हंगामा कर देती या रोने लग जाती। कुछ भी कर सकती थी वो। आमिर ने खामोशी से होंठ बेच लिए। इशारा सब्ज हुआ तो हसन की गाड़ी तीर की रफ्तार से आगे बढ़ी और तेज़ रफ्तारी से ट्रैकर के अजदहाम में गुम हो गई। वो थोड़ी देर बाद फरिया के दोस्त के घर के सामने पहुंच आए थे। ये दरमियाने साइज़ का खूबसूरत सा घर था। आमिर ने कुशादा गली में गाड़ी रोक दी थी। आप भी आए ना अंदर। वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए बोली। नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा। तुम जाओ और मुझे टाइम बता दो, फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। 4 बजे तक आ जाए मुझे। वो आप कलाई पर बंधी नाजुक सी घड़ी को देखते हुए बोली तो आमिर ने तफहीमी अंदाज में सर हिला दिया। उसे इस लम्हे फरिया से अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई थी। उसे वहीं उतार कर उसने गाड़ी वापस मोड़ी और बगली सड़क पर एक वीरान सी जगह लाकर रोक दी। यहाँ इक्का दुक्का ट्रैफिक मौजूद थी। पॉकेट से फ़ोन निकाल कर उसने कॉल मिलाई थी। मुझे पता था कुछ ही देर बाद तुम्हारी कॉल ज़रूर आएगी। हसन की आवाज़ सुनाई दी थी। जिस इत्मीनान से वो बोला था आमिर सुलग उठा था। हाँ, मुझे तो तुम्हें इग्नोर कर देना चाहिए था, है ना? आमिर ने उसे चंद भारी भरकम गालियों से नवाजते हुए कहा। वो हंसा था। क्यों इतने गर्म हो रहे हो यार? ऐसा क्या हो गया? हसन ने कहा। तो आमिर तब क्या? कराची जाने का बोल के तुम जहाँ रंगरलियाँ मनाते रहे हो और पूछते हो क्या हुआ? तुम भी तो मेरी बीवी के साथ रंगरलियाँ मना रहे हो। हसन की आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे के लिए आमिर चुप सा हो गया। खैर, तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। हसन ने एक होटल का नाम लिया था। आमिर ने कॉल कट करके फ़ोन जेब में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम एक नंबर के कमीने और हरामजादे हो। वो हसन से बगलगीर होते हुए बोला। वो एक 5 स्टार होटल की लॉबी में मौजूद थे। वो सीधा उसके बताए हुए पते पर उससे मिलने आ पहुंचा था। हसन ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। आमिर उसके बिलमुकाबिल आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। क्या लोगे, चाय या काफ़ी? हसन बोला तो आमिर ने उसे घूरा। तुम तो कराची में हो ना? हाँ यार, आज ही कराची से वापस आया हूँ। हसन ने सर झुकाकर मसनूई मस्कीनी से कहा। इस झूठ पर आमिर का पारा चढ़ा था। बकवास बंद करो। तुम कराची गए ही नहीं, शुरू से यहाँ हो। और वो कौन थी तुम्हारे साथ? आमिर ने तुर्श लहजे में कहा। ठीक है, मैं कराची नहीं गया तो क्या हुआ? हसन भी तल्खी से बोला था। और वो जो कोई भी थी, तुम्हें उससे कोई सरोकार नहीं। वो मेरा ज़ाती मामला है, ठीक है? आमिर ने होंठ भींच लिए। तुम झूठ बोलते रहे हो मुझसे और अपनी बीवी से भी। शहर में रहकर उसकी आंखों में धूल झांकते रहे हो। आमिर ने अफसोस से कहा। यार, क्या फजूल की बातें छेड़ रहे हो? तुम रहने दो ये सब। काफ़ी पियो। हसन बोला। बेरा काफ़ी के 2 मग रख कर गया था। मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। आमिर ने काफ़ी का मग उठाकर घूंट भरा और आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी थी। क्या बताऊँ? पूछो। हसन अब की बार ज़रा से धीमे लहजे में बोला था। कराची नहीं जाना था तो बहाना क्यों किया? मुझे कुछ पर्सनल काम था शहर में, इसलिए। वो पर्सनल काम वही था जो तुम्हारे साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर मौजूद था। आमिर तलख हुआ। यही समझ लो, इत्मीनान से बोला। कौन है वो? आमिर को उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई वो लड़की याद आई। मेरी होने वाली बीवी है। आमिर को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, मेरी होने वाली बीवी। वो मैं जल्दी ही उससे शादी कर रहा हूँ। फरिया का क्या होगा? मुझे क्या पता, अपने ही घर जाएगी। उसने बेहिसी से कंधे उचकाए थे। वैसे भी ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं फरीदा को 3 साल से पसंद करता हूँ, जब से उसे देखा है, मगर मम्मी ने मेरी शादी फरिया से करा दी और यूँ वो मेरे गले पड़ गई। मगर मैं ये ज़बरदस्ती का रिश्ता अब और नहीं निभा सकता। तो फरीदा से शादी कब करोगे? आमिर तासुब से उसे देखते हुए बोला। वो अपने शौहर से तलाक लेगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? आमिर उसके इंकशाफ पर हैरान रह गया। आमिर, मेरी बात सुनो। हसन टेबल पर कोहनियाँ टिकाकर आगे की तरफ झुकाया। मैं भी शादीशुदा हूँ।
اور وہ بھی شادی شدہ ہے۔ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گی اور میں فریہ کو طلاق دوں گا، پھر ہم دونوں شادی کریں گے، اس نے نہایت پرسکون سے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ اس لمحے اس کے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے اسکرین پر نظر دوڑائی۔ مجھے جانا ہے، وہ بلا رہی ہے، حسن بولا۔ عامر نے اسے دیکھا، یقیناً وہ فریدہ کی بات کر رہا تھا۔ گھر کب آؤ گے؟ عامر نے پوچھا۔ کل یا پرسوں، حسن نے کہا۔ وہ اٹھا اور اسے ہاتھ ملا کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ عامر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ حسن سے مل کر وہ بری طرح الجھ گیا تھا، نہ جانے وہ کس گورکھ دھندے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا ہر لفظ عامر کے لیے ایک انکشاف تھا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ انوالو تھا اور دونوں شادی کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے۔ عامر کو لگا جیسے وہ فریدہ کو کہیں دیکھ چکا ہے، کچھ تھا جو اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں فریہ کا کیا بنتا؟ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے کچھ دیر پہلے عامر کے ساتھ گاڑی میں دیکھ چکا تھا، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا تھا، نہ ہی اسے پوچھا تھا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ ایک گاڑی میں کہاں جا رہا تھا۔ شاید فریہ کے حوالے سے وہ بے حس ہو چکا تھا۔ عامر کئی دنوں سے فریہ کے ساتھ ایک چھت تلے رہ رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے ساتھ کوئی بھی مرد اپنی خوش قسمتی سمجھ سکتا تھا، مگر حسن کی آنکھیں شاید دیکھنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ دل احساس سے عاری ہو گیا تھا۔ اسے فریہ سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ 4 بجنے لگے تھے اور وہ کافی دیر سے سڑکیں ناپ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ فریہ کے فرینڈ کے گھر کی طرف کیا، اسے وہاں سے پک کر کے گھر لے آیا۔ سارے راستے گاڑی میں خاموش رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے اسے دیکھ لیتی تھی، جیسے اس کی خاموشی کا سبب جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ گھر آنے کے بعد وہ مصروف رہی تھی۔ وہ بھی زیادہ دیر اپنے کمرے میں رہا۔ ڈنر دونوں نے ساتھ کیا اور ڈنر کے بعد عامر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ 10 بجنے لگے تھے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا کہ دروازے پر مدھم سی دستک سنائی دی۔ دروازہ ذرا سا کھول کر فریہ نے اندر جھانکا۔ میں اندر آ جاؤں؟ اس نے کہا۔ عامر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تھوڑی دیر یہیں بیٹھ جاتی ہوں، وہ لجائی ہوئی سی بولی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پتلا سا ریشمی نائٹ گاؤن پہنے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ بال پونی کی قید میں کسمسا رہے تھے اور پلکیں آرزو پر لرز رہی تھیں۔ گاؤن کی ڈریوں سے اس لچکدار کمر کو تھام رکھا تھا۔ گاؤن کے نیچے اس نے کچھ نہیں پہن رکھا تھا، جیسے عامر نے محسوس کر لیا تھا۔ اس کا دل سینے کے پنجرے میں شدت سے مچلا اور خون سے کن پٹیوں پر ٹھوکر ماری تھی۔ تم جاؤ اپنے روم میں، وہاں آتا ہوں، اس نے بھاری خمار آلود آواز میں کہا۔ وہ باہر نکلی تو عامر اٹھا اور تپتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ فریہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی تو عامر ایستگی سے اٹھا اور چپل پہن کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے بدن پہ چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے لمبی سانس اپنے پھیپھڑوں میں ہتاری اور دروازے کو ہلکا سا دھکیلا۔ وہ حسبِ توقع کھلا ہوا تھا۔ اس نے قدم اندر رکھے اور دروازے کو اپنے عقب میں بند کیا۔ وہ کمرے کے وسط میں بے چین سی ٹہل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نروس انداز میں مسکرائی۔ مجھے آج بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی مجھے پھر لگا تھا جیسے کسی نے کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کی تھی، اس لیے میں اٹھی اور کھڑکی کو اچھے سے بند کر دیا۔ وہ نازک ہاتھ کی مخروطی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی۔ تمہیں خام خواہ کے وہم ہو گئے ہیں فریہ، یہاں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اندر آ سکتا ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دبی قالین کو اپنے پیروں سے روندتا ہوا اس کے قریب گیا۔ اور ویسے بھی اب میں یہاں آ گیا ہوں تو تم اطمینان سے سو سکتی ہو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی اندر آیا بھی تو میں سنبھال لوں گا۔ وہ سیاہ باریک سے گاؤن کو سختی سے لپیٹے ہوئے تھی۔ اس کے دل فریب جسم کے نشیب و فراز گاؤن کی سلوٹوں میں سے چھلک رہے تھے۔ جیسے عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، ویسے ہی جوانی کے خزینے بھی خود کو آشکارا کر دیتے ہیں۔ گاؤن اس کے بدن کی منہ زوری کو بمشکل چھپائے ہوا تھا۔ عامر نے اسے دیکھا اور سینے میں ادھم سمجھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اسے کندھوں سے نرمی سے تھام کر بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ یہاں لیٹو، اسے بیڈ پر بٹھا کر اس نے کہا۔ فریہ نے اسے دیکھا تھا۔ عامر کو اس کی نگاہوں میں خمار سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جھجکتی ہوئی سی کانپتے ہاتھوں سے کمبل کو ٹھیک کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ عامر نے ہونٹ کھینچے اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب ہی بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وہ اس کے پہلو میں تھی، بے حد نزدیک بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی اور وہ اس کی قربت سے جھلس رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سانسوں کی مدھم آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ عامر نے اسے دیکھا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی۔ نرم گلابی رخساروں کے بیچ ستواں ناک کا خم چہرے کو خوبصورتی بخش رہا تھا۔ سیاہ بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں پر پلکوں کی باڑ ہولے ہولے لرز رہی تھی اور ہونٹ گلابی کا عکس چھین لائے تھے۔ اسی لمحے عامر پہ ایک عجیب انکشاف ہوا۔ موز اور شہوانی جذبے کہیں گم ہوئے تھے، محسوس ہوئے اور اس کی جگہ ایک لطیف سے احساس نے آ لیا۔ اسے لگا وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا۔ یہ انکشاف روح فرسا تھا۔ شروع میں وہ اس کی جسمانی خوبصورتی اور حسن پر فریفتہ ہوا تھا، مگر اس لمحے اس کے بے حد قریب لیٹتے لیٹتے اسے اپنے آپ میں واضح تبدیلی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے چین سا ہوا تھا۔ وہ شادی شدہ تھی، اس کے ایک قریبی دوست کی بیوی تھی۔ وہ ان کے گھر چند دن کا مہمان بن کے آیا تھا۔ آج نہیں تو کل اسے واپس چلا جانا تھا۔ کبھی نہ وہ واپس لوٹنے کے لیے یہی چند راتیں تھیں جو وہ اس کے پہلو میں گزار سکتا تھا۔ اگر اب اس کے اندر نئے جذبوں کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں
دل کے موسم بدلنے لگے تھے۔ شہوانی جذبوں کی وحشت کی جگہ نرم و نازک احساسات اس کے دل پر حاوی ہونے لگے تھے۔ کیا میں واقعی اسے پسند کرنے لگا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا اور پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کے دل بغاوت پر آمادہ تھا، وہ عجیب سی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ساکت لیٹی ہوئی تھی، اسی بات سے بے خبر کہ اس کا شوہر اس شہر میں ہی کہیں موجود تھا، کسی حسینہ کی زلفوں کے سائے میں اپنے شب و روز بسر کر رہا تھا اور جلد ہی اسے طلاق دینے پر تلا ہوا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ فریہ کا کیا ہوگا، اس کے نام پر مطلقہ کا ٹھپا لگ جائے گا، وہ ماں باپ کے گھر بھیج دی جائے گی کیونکہ اس کی جگہ لینے کوئی اور آ جائے گی۔ عامر کے دل میں کسک سی جاگی۔ حسن سے بات ہوئی تمہاری؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں، صبح ہوئی تھی، 10 بجے کے قریب فون کیا تھا میں نے انہیں۔ وہ بولی اچھا، کیا بات ہوئی؟ کچھ خاص نہیں، ابھی انہیں کراچی میں بہت کام ہے، وہ بتا رہے تھے کہ کچھ دن تک نہیں آ پائیں گے۔ وہ سادگی سے بتانے لگی۔ عامر کا دل کیا اسے قریب کر لے اور نرمی سے خود سے لگا لے۔ اس کا شوہر اسے صاف دھوکہ دے رہا تھا، مگر وہ اس بات پر یقین کیے جا رہی تھی کہ اگر وہ اس وقت اس کے اتنے قریب موجود تھا تو وہ بھی اس کے شوہر کی وجہ سے، اگر وہ اسے توجہ اور محبت دیتا تو شاید وہ اسے کبھی یوں پاس نہ آنے دیتی۔ ذہنی اور جسمانی غیر آسودگی نے فریہ کے اندر ایک خلاصہ پیدا کر دیا تھا جس کا مداوع اسے دوسروں میں دکھائی دینے لگا تھا۔ کتنے دن لگیں گے؟ اس نے پوچھا۔ 2 دن کا وہ بول رہے تھے، لیکن زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، کام کا بوجھ کافی زیادہ ہے۔ عامر نے اسے افسوس سے دیکھا۔ اس کی موہنی سی صورت کے گرد ریشمی بالوں کی لٹیں پہرا دے رہی تھیں اور ہونٹ پھول کی پنکھڑیوں کی مانند شاداب تھے۔ حسن کی بے التفاتی نے عامر کے لیے موقع فراہم کر دیا تھا۔ اگر وہ اسے طلاق دے دیتا تو عامر اسے اپنا سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ یقیناً خوشیوں بھرا ہوتا۔ وہ اس کے لیے دل ہی دل میں بے پناہ محبت محسوس کر رہا تھا۔ اگر حسن اسے طلاق دے دیتا تو شاید اس کی دلی خواہش پوری ہو جاتی، وہ فریہ کو اپنے ساتھ لے جاتا اور محبت کے مطلب سمجھا دیتا، اس کی روح کا ہر زخم منمل کر دیتا اور اس کے جسم کے ہر گوشے کو ہونٹوں پہ سجا لیتا۔ وہ خود غرض ہونے لگا تھا۔ کل حسن کی جس بات پہ اسے غصہ آیا تھا، آج وہ اسے اپنے حق میں بہتر محسوس ہونے لگی تھی۔ اچھا ہوگا اگر وہ اسے چھوڑ دیتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور سر اس کی قریب ہی تکیے پر رکھ کر اسے یکٹک دیکھنے لگا۔ کچھ گھنٹے پہلے اس کے احساسات مختلف تھے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے جسم کو اپنی دست رس میں دیکھنا چاہتا تھا، عیش و نشاط کا خواہاں تھا، مگر اب اس کا کایا پلٹ گئی تھی۔ وہ اس کے قریب لیٹا تھا مگر شہوانی جذبے پس پشت چلے گئے تھے۔ وہ اب بھی اس کے چہرے پر ہونٹوں سے دستک دینا چاہتا تھا، مگر شاید اس کی پیچھے وحشت کی جگہ الفت کی نرمی ہوتی، حیوانی جذبوں کی جگہ محبت کا احساس ہوتا۔ وہ نیند کی وادیوں میں جا ٹھہری۔ وہ اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ عامر 8 بجے کے قریب ہی گھر سے نکل آیا تھا۔ فریہ تب سو رہی تھی۔ وہ حسن کی کار لے کر نکلا تھا اور ڈرائیو کرتا ہوا ایک 3 منزلہ ہوٹل کے احاطے میں جا رکا اور ڈائننگ ہال میں جا کر ناشتے کا آرڈر دیا۔ یہ وہی ہوٹل تھا جس میں کل وہ حسن سے ملا تھا اور ان کی گفتگو بھی ہوئی تھی۔ اس نے فون نکال کر حسن کو کال ملائی۔ گھنٹی جاتی رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اس نے جھنجھلا کر فون رکھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اسے پاپا نے اسلام آباد سے پلاٹ کا قبضہ حل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ کن معاملات میں پھنس گیا تھا، مڑ کر گھر پر رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ فریہ کے لیے دل میں عجیب سے جذبے ہلکورے لیتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ راتوں رات اس کی دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ رات کو بہت دیر اس کے کمرے میں رہا تھا اور نہ جانے کب اپنے روم میں آ کے اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ فقط ہمدردی کا جذبہ تھا یا واقعی اس کی دل ہرجائی ہو گیا تھا۔ ناشتہ ختم کر کے اس نے بل ادا کیا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک چاقو چوبند سا کلرک بیٹھا ہوا تھا۔ عامر کو قریب آتے دیکھ کر اس نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہاں کوئی حسن فاروق صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں؟ وہ نے کاؤنٹر کے شیشے پر ٹکا کر حسن کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ کلرک مستعدی سے سامنے رکھے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی ہاں، حسن فاروق کمرہ نمبر 245 میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس نے کہا۔ اس کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا۔ عامر نے کلرک کا شکریہ ادا کیا اور لفٹ کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ سر، کلرک نے اسے پکارا تھا۔ ہاں بولو، وہ پلٹا۔ اگر آپ حسن فاروق صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں آپ ان سے اس وقت نہیں مل سکتے۔ عامر نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے سر، کوئی بھی ان کے کمرے کی طرف نہ جائے، وہ میرا دوست ہے اور مجھے اس سے ابھی ملنا ہے۔ عامر نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری سر، ہم آپ کو اوپر نہیں جانے دے سکتے، ہم اپنے کلائنٹس کی پرائیویسی کا خیال رکھنے کے پابند ہیں۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور حسن کو دل ہی دل میں گالیاں دیتا باہر آ گیا۔ یقیناً وہ رات بھر کے رت جگے کے بعد بدمست ہو کر سویا تھا اور سونے سے پہلے ہوٹل سٹاف کو ڈسٹرب کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے عامر کے آنے کا خدشہ کا اندیشہ پہلے سے ہو اور اسے اس کا سدباب کیا ہو۔ گاڑی میں چند لمحے بیٹھنے کے بعد اس نے اسلم رحمانی پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈائل کیا اور فون کال سے لگا دیا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد کال ریسیو کی گئی تھی اور ایک گھرگھراتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ عامر نے آواز سے بولنے ہوئے
آواز سے بولنے والے کی عمر کا تعین 40 سے 45 کے درمیان کیا تھا۔ جی اسلم رحمانی بول رہا ہوں۔ کون بات کر رہا ہے؟ میں عامر داؤد بول رہا ہوں۔ رحمانی صاحب اسلام آباد سے آیا ہوں، امید ہے آپ نے پہچان لیا ہوگا، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی طاری رہی۔ جی کیسے یاد کیا آپ نے اس خادم کو؟ رحمانی کی آواز آئی تھی۔ پلاٹ کا جو معاملہ الجھ گیا تھا اس لیے اسے سلجھانے آیا ہوں رحمانی صاحب، عامر نے کہا۔ آدھی رقم ادا کی جا چکی ہے اور باقی کی 1.5 کروڑ کی رقم میں ادا کر دوں گا اور پلاٹ کا قبضہ لے لوں گا۔ دوسری طرف پھر خاموشی چھائی تھی۔ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ پلاٹ بیچنے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ جگہ فائنل ہو گئی تھی اور کاغذات پر بھی دستخط ہو گئے تھے، عامر نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ گھر آ جائیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، رحمانی نے کہا۔ امید ہے آپ کو شکایت دور ہو جائے گی، عامر نے کہا اور کال کاٹ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کا رخ واپس اس بنگلے کی طرف تھا جس کے اندر وہ کئی دن پہلے گیا تھا اور کی ہول سے ایک کمرے میں جھانکا تھا جہاں اسلم رحمانی کی جوان سالی بیوی کسی کے ساتھ داد عیش کر رہی تھی۔ رحمانی کے بنگلے کے مین گیٹ پر آ کر اس نے ہارن دیا اور گیٹ کھلنے پر گاڑی اندر لے آیا۔ صبح کے 10 بجنے لگے تھے۔ اسلم رحمانی نے کاروباری خوش اخلاقی سے اس کا استقبال کیا تھا اور اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ جی عامر صاحب کیا لیں گے آپ، چائے یا کچھ اور؟ وہ مسکرا کر بولا۔ شکریہ لیکن میں نے کچھ دیر پہلے ہی ناشتہ کیا ہے، عامر نے کہا۔ نہیں اب آپ آئے ہیں تو کچھ آداب میزبانی ہمیں بھی تو نبھانے دیجیے، وہ بولا اور بے تکلفی سے اپنی بیوی کو پکارا تھا۔ بیگم کہاں ہو بھائی، مہمان آئے ہیں، کچھ چائے پانی پلا دو۔ عامر نے اسے منع کرنا چاہا مگر اس نے پھر اپنی بیوی کو پکارا تھا۔ اس لمحے ایک دروازے سے ایک بے حد خوبصورت جوان عورت الجھے بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر آئی۔ عامر کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ فریدہ تھی۔ اسے کل ہی اس نے حسن کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس سے چند دن پہلے اسے کوٹھی کے ایک کمرے میں کسی سہیل نامی مرد کے ساتھ جسم کی پہلیاں بوجھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب وہ اس کی برہنہ پشت اور اس پر بکھرے بال ہی دیکھ پایا تھا جو اس کی پشت سے ہوتے ہوئے کمر کے نچلے حصوں تک آ گئے تھے اور اس کی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ کل اسے گاڑی میں دیکھ کر عامر کو لگا تھا کہ وہ ان بالوں کو کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس وقت ہر چیز واضح ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے مجسم کھڑی تھی۔ یہ فریدہ تھی، اسلم رحمانی کی بیوی، حسن کی محبوبہ اور سہیل نامی کسی مرد کی شاید داشتہ تھی۔ عامر کا دماغ سن ہونے لگا۔ بھائی چائے بنا دو، مہمان آیا ہوا ہے، اسلم رحمانی نے فریدہ سے کہا، جبکہ عامر کا دماغ ابھی تک اچانک لگنے والے اس جھٹکے سے سنبھل نہیں پایا تھا۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اس لڑکی پر ٹکی ہوئی تھیں جس کی عمر شاید 30 کو چھو رہی تھی مگر اس نے خود کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ وہ کہیں سے 25 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ لباس کی تراش خراش بے حد عمدہ تھی اور چہرے کی ملائم جلد بتا رہی تھی کہ اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ عامر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بے حد جوان اور حسین تھی جبکہ اسلم رحمانی اس کے سامنے بوڑھا نظر آتا تھا۔ ان کے درمیان عمر کی گہری خلیج تھی۔ پتہ نہیں ان کی شادی کیسے طے پائی ہوگی مگر شادی کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا وہ عامر کے علم میں آ چکا تھا۔ فریدہ کے ایک نہیں کئی جگہ معاشقے چل رہے تھے۔ حسن کو اس نے اپنی زلفوں کے جال میں قید کر رکھا تھا جبکہ سہیل نام کے کسی آدمی کے ساتھ داد عیش دیتے ہوئے اسے عامر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ خاصی دیدہ دلیر تھی۔ سہیل کو اپنے گھر بلا کر اس نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ ٹھیک ہے میں چائے لاتی ہوں، فریدہ نے کہا اور ایک اچٹتی سی نگاہ عامر پر ڈال کر کچن کی طرف چلی گئی۔ جی عامر صاحب، اسلم رحمانی نے کھنکار کر گلا صاف کیا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ بہت دور سے اس چھوٹے سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جی ہاں مجھے آنا پڑا رحمانی صاحب، آپ کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں مل رہا تھا، اس لیے پاپا نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے بھیج دیا تاکہ اس مسئلے کو ہم باہمی افہام و تفہیم سے حل کر سکیں، لیکن مسئلہ تو حل ہو چکا ہے عامر صاحب۔ رحمانی نے جیب سے مہنگی برانڈ کا ایک سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ عامر اس کی سگریٹ کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ میں نے آپ کو بتا دیا فون پہ بھی کہ وہ پلاٹ بیچنے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا، وہ اطمینان سے بولا۔ عامر کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ ہم نے ایک کنٹریکٹ پر سائن کیے تھے جس کے مطابق آدھی رقم ادا کی جا چکی تھی اور قانونی طور پر ہم اس جائیداد کے مالک بن چکے ہیں، صرف باقی کی آدھی رقم کی ادائیگی باقی ہے اور پھر ہمیں قبضہ مل جائے گا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، رحمانی نے جیسے مکھی اڑائی تھی۔ جس معاہدے پر ہم نے دستخط کیے تھے وہ میرے پاس ہے جسے میں نے ضائع کر دوں گا اور آپ لوگوں نے جو رقم ادا کی تھی وہ بھی کچھ عرصے میں آپ کو مل جائے گی۔ ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، اس نے سگریٹ کے دھوئیں کے مرغلرے ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا اور عامر کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ عامر کے ہاتھ صوبے پر سختی سے جمے تھے۔ اسے اس عیار آدمی پر غصہ آ رہا تھا جو اپنے الفاظ سے مکر رہا تھا۔ بات صرف پلاٹ کی نہیں تھی، وہ جگہ اس کے پاپا کے ایک دوست کی تھی جسے رحمانی نے خرید لیا تھا۔ پاپا اس میں پہلے سے دلچسپی رکھتے تھے۔ راوی روڈ کی یہ لوکیشن انہیں بہت پسند تھی۔ وعدے خلافی نہیں ہے عامر صاحب، وہ جگہ میری ہے، میں جیسے چاہوں دوں، آپ چھوڑیں چائے پئیں، اس نے کہا۔ فریدہ چائے کی لوازمات بھری ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی تھی
اور برتن میز پر رکھنے لگی۔ یہ وعدہ خلافی ہی ہے رحمانی صاحب، قانونی طور پر ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ اس نے تلخی سے کہا۔ اس کا چائے پینے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن قانون کو ہمارے معاہدے کا پتہ نہیں نا، ابھی ہم نے اس کنٹریکٹ کی رجسٹری عدالت میں جمع نہیں کرائی، اسے میں آج طے کر دوں گا، آپ چائے پئیں، اس نے کہا۔ مگر عامر اٹھ کھڑا ہوا۔ فریدہ واپس ایک دروازے کی اوٹ میں غائب ہو چکی تھی۔ نہیں، میں جا رہا ہوں، آپ میری بات پر پھر سے غور کریں، میں بعد میں کال کروں گا۔ میں نے کافی غور کرنے کے بعد یہ معاہدہ ختم کرنے کا سوچا ہے، رحمانی بولا، لیکن آپ چائے تو پیتے جائیں، مجھے اپنی خدمت سے یوں محروم تو نہ کریں۔ اس نے کھوکھلی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرنا چاہا، لیکن عامر باہر جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس کے اصرار کے باوجود وہ باہر نکل آیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر آ گیا۔ رحمانی سے مل کر اس کی طبیعت بدمزہ ہو گئی تھی۔ وہ ہر صورت پلاٹ کے ڈاکومنٹس لینا چاہتا تھا، وہ ان کی پراپرٹی تھی۔ وہ یہاں پلاٹ کا معاملہ نپٹانے آیا تھا، مگر ایک اور راز سے پردہ فاش ہو گیا تھا۔ فریدہ کو رحمانی کی بھی روپ میں دیکھ کر اسے حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ وہ کئی کشتیوں کی مسافر ہوئی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ حسن اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مستقبل کے لیے منصوبے بنا چکا تھا۔ ہوٹل کی لابی میں اس نے عامر کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ فریدہ سے شادی کرے گا اور فریحہ کو چھوڑ دے گا۔ اگر وہ حسن کو فریدہ کی حقیقت بتاتے تو شاید وہ فریدہ پر لعنت بھیج دے گا۔ عامر نے سوچا ہو سکتا ہے فریدہ کی حقیقت جاننے کے بعد وہ فریحہ کو چھوڑنے کا ارادہ بھی ترک کر دیتا۔ وہ گاڑی کو کشادہ سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبے پنپنے لگا تھا۔ لنچ سے ذرا پہلے وہ گھر آ گیا۔ فریحہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کوئی سنگنگ شو تھا جس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر مسکرائی اور ٹی وی کی آواز آہستہ کر دی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور ایک کشن گود میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ صبح سے گھر کے کام نپٹاتی رہی، صفائی کی، برتن دھوئے، کھانا بنایا اور اب فری ہو کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ دن بھر کی مصروفیات گنوانے لگی۔ عامر دلچسپی سے سنتا رہا۔ گندمی رنگت کے سادہ سے سوٹ میں وہ حسب معمول بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بال جوڑے کی صورت میں پشت پر تھے، چہرے میک اپ سے عاری ہونے کے باوجود نکھرا ہوا تھا، چست سی قمیض بدن کی اٹھان کو تھامے ہوئے تھی۔ آپ کو کوئی کام ہوا کہ نہیں؟ کام ابھی نہیں ہوا، لیکن ہو جائے گا، عامر نے یقین سے کہا۔ اگرچہ رحمانی سے ملاقات حوصلہ شکن تھی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ اس سے اپنے ڈاکومنٹس نکلوا کر لے جائے گا، اس کے لیے انگلی ٹیڑھی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اچھا، آپ نے لنچ نہیں کیا ہوگا، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ وہ صوفے پر سے اٹھی اور نازک پیر سیاہ چپلوں میں اڑستی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے پیچھے آیا اور ٹب سے ہاتھ دھوئے۔ تب تک فریحہ نے ٹیبل پر کئی برتن سجا لیے تھے اور کھانا پلیٹوں میں ڈالنے لگی تھی۔ کھانے کی خوشبو پھیلی تھی۔ عامر کی بھوک چمک اٹھی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا کھانے کو، وہ اداس سی بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ چونکا تھا۔ ویسے ہی دل نہیں کر رہا، آپ کھائیں، ایسے نہیں چلے گا فریحہ، چلو آؤ یہاں اور کھانا کھاؤ میرے ساتھ، وہ اسے دیکھ کر بولا، جو ٹیبل کی دوسری کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی تھی۔ حسن سے بات ہوئی تمہاری؟ نہیں، وہ سر جھکا کر بولی۔ عامر کے دل پر چرخا سا لگا۔ وہ شاید اپنے شوہر کو مس کر رہی تھی اور اس کے ساتھ رابطہ نہ کرنے پر اداس تھی۔ اسے اپنی بھوک غائب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم اس سے بات کر لو نا، کہیں مصروف ہوگا وہ کام کے سلسلے میں، تبھی رابطہ نہیں کر پایا ہوگا، تم کال کر لو، اس کے دل رکھنے کے لیے بولا۔ خود اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کرتی ہوں۔ وہ اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ وہ ساکت سا کرسی پر بیٹھا رہا اور اپنے سامنے پڑے کھانے کی پلیٹوں کو دیکھتا رہا، مگر بھوک مر گئی تھی۔ کئی بار بھوک کا سیدھا سا تعلق ہمارے احساسات سے ہوتا ہے۔ غم اور اداسی کے لمحوں میں بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اس پہ بھی اچانک سے قنوطیت سی طاری ہونے لگی۔ یہ خیال اس کے لیے تکلیف دہ تھا کہ فریحہ حسن کو مس کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ فون کان سے لگائے اندر آئی۔ جی، وہ یہیں موجود ہیں، آپ بات کریں ان سے۔ ٹیبل کے قریب آ کر اس نے فون عامر کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے بجھے دل سے تھام لیا تھا۔ کیسے ہو؟ حسن نے کہا۔ عامر کو اس کی آواز اچھی نہیں لگی۔ خیریت سے ہوں، تم سناؤ، کتنے دن رہ گئے ہیں تمہارے کراچی میں؟ وہ فریحہ کو سنانے کے لیے بولا، جو کچھ برتن سنک میں ڈال رہی تھی اور قریب ہی موجود تھی۔ حسن قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ ایک ہی دن رہ گیا ہے، کل پہلی فلائٹ سے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایئرپورٹ پر لینے آ جاؤں گا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس نے کہا۔ اسی لمحے فریحہ کسی کام سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عامر نے اسے دبی زبان میں گالی دی تھی۔ کہاں عیاشیاں کر رہے ہو تم؟ مجھے تم سے ابھی ملنا ہے، ورنہ ابھی فریحہ کے سامنے تمہارا کچا چٹا کھول کے رکھ دوں گا۔ ابھی نہ بتاؤ، اسے میں بعد میں خود ہی بتا دوں گا، اس نے ڈھٹائی سے کہا۔ بکواس نہ کرو، کہاں ہے اس وقت مجھے تم سے ملنا ہے؟ صبح بھی میں ہوٹل آیا تھا، تم سٹاف کو ڈسٹرب کرنے سے منع کر کے گئے تھے، انہوں نے مجھے تمہارے کمرے کی طرف آنے سے منع کر دیا تھا۔ یار، شام سے پہلے وہیں آ جاؤ، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، عامر بولا اور فون بند کر دیا۔ اسی لمحے فریحہ اندر آئی۔ وہ قدرے پرسکون لگ رہی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ کھانا کھائیں نا، ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ بولی اور اپنے لیے پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کچھ بھی کھانے سے انکار کر رہی تھی۔
مگر اب وہ ٹیبل پر آ بیٹھی تھی اور یہ شوہر سے بات کرنے کے بعد ہوا تھا۔ عامر نے مجھے دل کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ ہر لقمہ اسے گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا اور رغبت سے کھا رہی تھی۔ کھائیں نا، اتنی جلدی اٹھ گئے آپ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں بس اتنا کافی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر انجانی سی اذیت محسوس کر رہا تھا۔ حسن کا سلوک پہلے بھی فریہ سے اچھا نہیں رہا ہوگا، مگر وہ اس کے ایک فون کال سے مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کا دل خون ہوا۔ وہ ابھی حسن سے ہوٹل میں مل کر واپس آیا تھا اور چاہ کر بھی اسے فریدہ کی اصلیت نہیں بتا سکا تھا۔ کئی بار بات اس کے لبوں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ شاید اس کا دل اسے چپ رہنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ دل کے کسی نہاں خانے میں یہ خواہش موجود تھی کہ حسن فریہ کو چھوڑ دے تاکہ وہ اسے اپنا سکے۔ شاہ سے فریہ سے عجیب سی جذباتی وابستگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے دیکھنے اور سننے کے لیے دل بے قرار رہنے لگا تھا۔ کئی منٹ باہر ٹہلنے کے بعد وہ بے چین سا ہو گیا تھا اور اندر آ گیا تھا۔ وہ کچن میں سلاد بنا رہی تھی۔ بال کیچر کی قید کاٹ رہے تھے اور نازک سی ناک پہ کام کرنے کی وجہ سے پسینے کی ننھی سی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ ڈنر دونوں نے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عامر اپنے کمرے میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ کبھی اٹھ کر پیروں تلے قالین کو رونتا رہا۔ نیند ٹوٹی ہوئی تھی، دل کا چین اور قرار لٹ گیا تھا۔ تھک ہار کر وہ کمرے سے نکلا اور اس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے ہلکی سی دستک دی تھی۔ آ جائیں، فریہ نے کہا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کونیوں کے بل اوپر کو اٹھا کر عامر کو دیکھا۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا تم سے 2 باتیں کر لوں۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب آتے بولا۔ وہ چپ رہ کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ فریہ لیٹی رہی۔ عامر کو لگا جیسے وہ سانس روکے ہوئے ہو، لب بھینچے ہوئے تھے اور کمبل تلے سینے کا زیر و بم ہمک رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب ہوا اور اس کے برابر میں آ کر لیٹا۔ نظریں اب بھی اس کی لب و رخسار کا طواف کر رہی تھیں۔ عامر کے لب سلگنے لگے تھے۔ وہ ضبط کے مرحلوں سے گزرنے لگا۔ فریہ نے اسے پکارا۔ جی۔ اس نے چہرہ عامر کی طرف موڑا۔ تم حسن سے پیار کرتی ہو؟ سوال اس کے لبوں پر آ گیا تھا جو آج سارا دن اس کے دماغ کی چولیں ہلاتا رہا تھا، دل کو دہلاتا رہا تھا۔ فریہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا بھی ہے تم مجھے بتاؤ، کیا تم اسے چاہتی ہو؟ تم دونوں کا تعلق کیسا ہے؟ یہ باتیں بہت پرسنل تھیں، مگر عامر پوچھنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ جیسا ہر ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے ویسا ہی تعلق ہمارا بھی ہے، وہ بولی۔ عامر کو لگا جیسے اس کی آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ تم لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ بولی۔ کبھی تو ہوتے ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ ہماری کبھی زیادہ بات ہی نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ وہ اپنی آواز کی بےچارگی نہیں چھپا پائی۔ کبھی تم نے علیحدگی کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو نگاہوں کے راستے دل میں اترتے ہوئے بولا۔ فریہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ نہیں، اللہ نہ کرے، وہ بولی۔ جیسے بھی ہے میرے شوہر ہیں، میں یہ اذیت سہہ لوں گی مگر طلاق کا داغ نہیں سہہ پاؤں گی۔ عامر کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ روایتی بیویوں کی طرح ہی تھی جو مرد کے نکاح میں آنے کے بعد اپنے جذبوں کو اس سے وابستہ کر دیتی ہیں۔ حسن کی التفاتی کے سبب اس کے پاؤں ذرا سے ڈگمگائے تھے، مگر وہ اب بھی اسے اپنا مجازی خدا مانتی تھی اور علیحدگی کا سوچ کے ہی دہل گئی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس پہ بے تحاشا پیار بھی آ رہا تھا اور دل بھی کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ اگر حسن اسے طلاق دے دیتا وہ بکھر جاتی۔ وہ اسے شوہر کی حیثیت سے محبت کرتی تھی۔ عامر کی محبت یک طرفہ تھی۔ وہ سو گئی مگر عامر جاگتا رہا، اسے یک ٹک دیکھتا رہا۔ پھر لیٹے لیٹے اس کے قریب ہوا اور اپنا چہرہ اس کے پاس لا کر اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کے پنکھڑیوں جیسے لبوں پر نرمی سے بوسہ دیا۔ وہ ہنوز سوتی رہی۔ عامر اس کے پہلو سے اٹھا اور تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ امیدوں کا شیش محل زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کی خود غرضی تحلیل ہونے لگی تھی۔ وہ محبت میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب اسے فریہ کو حسن سے طلاق نہیں دلوانی تھی بلکہ ان کے رشتے کو بچانا تھا۔ فریہ کے لیے اس کے لبوں پر ہنسی کے پھول کھلانے کے لیے صبح کے 9 بج رہے تھے۔ عامر نے اسلم رحمانی کے گھر کا نمبر ملایا تھا۔ کال بیل جاتی رہی۔ حسبِ توقع فریدہ نے کال اٹھائی تھی۔ ہیلو، اس کی کھنکتی ہوئی سی مدھم آواز فون کی سپیکر میں سے گونجی تھی۔ کون بول رہے ہیں؟ میں عامر داؤد بات کر رہا ہوں۔ آپ کیسی ہیں فریدہ صاحب؟ ایکسکیوز می، میں نہیں جانتی آپ کو، آپ اتنے بے تکلف کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ ترش سے لہجے میں بولی تو عامر زیر لب مسکرایا۔ میں کل آپ کے گھر آیا تھا، شاید آپ نے مجھے دیکھا تھا۔ اوہ اچھا، آپ وہ ہیں۔ خیر، میں نے صرف آپ کی شکل دیکھی تھی، میں آپ کو نہیں جانتی ہوں۔ آپ کو رحمانی صاحب سے کوئی کام ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہیں۔ آپ آفس فون کر لیں، مجھے رحمانی سے نہیں آپ سے کام ہے فریدہ صاحبہ۔ اور جاننے کا کیا ہے، جان پہچان بھی ہو جائے گی۔ عامر نے اطمینان سے سیٹ سے ٹیک لگائی تھی۔
آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اب میں فون کاٹ رہی ہوں، آئندہ فون نہ کیجیے گا۔ ارے فریدہ صاحبہ، فون نہ کاٹنا ورنہ مجھے پھر آپ کے گھر آنا پڑے گا، مجھے آپ سے بڑی ہی ضروری بات کرنی ہے۔ عامر مزے لے کر بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ تنگ اٹھی تھی، سہیل اور حسن سے آپ کے مختلف زبانوں میں تفصیلی باتیں کر سکتی ہیں تو مجھ سے کیوں نہیں کر سکتی؟ فریدہ صاحبہ ایسے تو نہ کیجیے۔ دوسری طرف خاموشی چھائی تھی، شاید عامر کی بات نے اسے جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ واضح طور پر ہکلائی۔ عامر مسکرا دیا، اس نے فریدہ کی نازک رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ مطلب تو آپ بخوبی سمجھ گئی ہوں گی، اب بتائیں بات کرنی ہے مجھ سے یا نہیں؟ میں کال کاٹ رہی ہوں، وہ گھبرائی ہوئی سی بولی، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ کال مت کاٹنا فریدہ، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کس کی اور کیا بات کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی تم سے ملنا ہے اور اگر انکار کیا تو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ بتاؤ کہاں ملنے آؤ گی؟ کہو تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ وہ خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے گھر آ رہا ہوں، اس کی خاموشی کو رضامندگی سمجھتے ہوئے عامر نے مضبوط لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے منصوبے کا پہلا حصہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسلم رحمانی کی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے صوفے پر فریدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت عورت تھی، نقوش تیکھے تھے اور جسم بھرا ہوا اور سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ عامر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ عورت کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی تھی، لیکن اس وقت اس کی رنگت قدرے پھیکی پڑی ہوئی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں فریدہ، اگر تم مجھ سے تعاون کرو گی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بدن سے نظریں چراتے ہوئے عامر نے کہا، کیسا تعاون چاہتے ہو تم؟ مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا۔ عامر کو اس کا لہجہ ذرا سا معنی خیز لگا۔ وہ سمجھ رہی تھی عامر اس کے حسن پر مر مٹا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہے۔ دیکھو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو وہ میں تمہیں نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بولی، میرے جو ڈاکومنٹس رحمانی کے پاس ہیں وہ مجھے چاہئیں اور وہ تم مجھے دو گی۔ اس نے کہا، نہیں، وہ تو اس کے پاس ہیں، میں کہاں سے دے سکتی ہوں؟ جہاں بھی وہ رکھے ہیں مجھے چاہئیں۔ عامر بولا، نہیں، کچھ اور لے لو نا اس کی جگہ، اس نے کہا اور ایک ادا سے اٹھی اور چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی اس کی طرف۔ اس کا گدرایا ہوا جوان جسم لہرا سا گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل ذرا سی جھک کر بیٹھ گئی اور ہاتھ عامر کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ شرٹ کے گہرے گلے سے عامر کی نگاہیں اندر تک کی سیر کر آئیں۔ گلا خطرناک حد تک گہرا تھا۔ عامر کی فریدہ کی تنی ہوئی چھاتیوں کا کچھ حصہ نظر آیا اور اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے اور صبر جواب دے گیا۔ اس نے فریدہ کے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے ہٹائے اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کے بازو فریدہ کی کمر کے گرد لپٹ گئے تھے اور اس کا چہرہ فریدہ کی منہ زور چھاتیوں میں دھنس گیا تھا۔ اس نے لمبی سانس لی اور بے خود سا ہوا۔ فریدہ کے جسم سے حیوانی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ خود بھی آگے کو ہو کر اس کے چہرے کو اپنے بدن کے غباروں سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے مدہوشی میں بسر ہوئے تھے اور اس کے بازو میں ہمک رہی تھی۔ اس کی قربت نشہ بن کر عامر کے حواس پر طاری ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو بھول جاتا، اسے ہوش آیا، وہ اس کے جال میں پھنس رہا تھا۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے علیحدہ کیا اور صوفے پر بٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ بولی، مجھے ہر حال میں وہ ڈاکومنٹس چاہئیں، جاؤ وہ لے کر آؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کتنا وقت ہے تمہارے پاس؟ بہت کم، اب جاؤ وہ لے آؤ ورنہ تمہارے سب راز نہیں رہیں گے۔ عامر نے اسے دبی آواز میں دھمکایا، اگر وہ ڈاکومنٹس رحمانی کے لاکر میں ہوتے ہیں، آفس چلی جاؤ اور جیسے بھی کر کے وہ لے آؤ، ڈاکومنٹ کو چھوڑ دو، کچھ اور چاہیے تو وہ لے لو نا مجھ سے۔ اور اس کے کالر سے کھیلتے ہوئے بولی۔ عامر نے ہونٹ بھینچ کر اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا ورنہ وہ بہک جاتا۔ تم ابھی آفس جاؤ اور وہ ڈاکومنٹس لے آؤ اور پھر میں انہیں لینے آ جاؤں گا۔ اس نے فریدہ سے کہا، ٹھیک ہے، وہ یمردہ سی آواز میں بولی، لیکن انہیں لینے کب آؤ گے؟ تمہارا شوہر کس وقت گھر آتا ہے؟ عامر نے پوچھا۔ 4 بجے۔ ٹھیک ہے، میں 3 بجے آ کر لے جاؤں گا، اس نے کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ نہیں، 2 بجے آ جاؤ، وہ بے باکی سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ عامر نے لمبی سانس لی، وہ جانتا تھا وہ اسے جلدی کیوں بلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھوں گا، اس نے کہا۔ عامر گھر آیا اور حسن کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ کر دروازے میں ہی رک گیا تھا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، پاؤں اس کے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی دوسرے صوفے پر فریہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور اٹھ کر گلے لگایا۔ عامر نے بھی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ تم کراچی سے کب آئے ہو؟ عامر نے پوچھا اور فریہ کی نظر بچا کر اسے گھورا تھا۔ میرا تو 1 ہی گھنٹہ ہو گیا ہے یار، آئے ہوئے تم ہی مٹر گشت پر نکلے ہو، کال کر لیتے، میں گاڑی لے کر ایئرپورٹ پر پک کرنے آ جاتا۔ حسن نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ کمینی سی ہنسی ہنسا تھا۔ اسے گھر پر دیکھ کر عامر کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی فریہ سے اس طرح بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔
نہ ہی اسے سوتے ہوئے دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں جا سکتا تھا۔ اس کے دل پر گھونسا سا پڑا، لیکن رات کی باتوں کے بعد اس کی ذہنی حالت بدلی تھی۔ اب وہ فریہ کے راستے ہموار کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ حسن سے محبت کرتی تھی تو اسے ان کے ٹوٹتے رشتوں کو سنوارنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے بیچ دیوار بننا چاہیے تھا۔ یہی محبت کا کرینہ تھا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد لان میں نکل آئے۔ تمہارے منصوبوں کا کیا بنا؟ تنہائی ملتے ہی عامر نے اس سے پوچھا تھا۔ کون سے منصوبے؟ حسن چونکا۔ وہی جو تم بنائے بیٹھے ہو، فریہ کو چھوڑنے کا اور دوسری شادی کرنے کا منصوبہ، اس نے کہا۔ حسن مسکرایا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، مناسب وقت آنے پر ان پر عمل کروں گا۔ کیا تم نے یہ فیصلہ لینے سے پہلے فریدہ کے بارے میں پوری طرح چھان پھٹک کی ہے؟ عامر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ حسن چونکا۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جس سے کوئی تعلق بنانا ہو اس کے بارے میں پوری معلومات لی جاتی ہے نا؟ عامر نے کہا۔ وہ دونوں ٹہلتے ٹہلتے لان کے بیچ میں رک گئے تھے۔ عامر سوچ سمجھ کر بات کرو، حسن نے سرد لہجے میں کہا۔ میں سوچ سمجھ کر ہی بات کر رہا ہوں۔ تم فریدہ کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ عامر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ 3 سال سے اسے جانتا ہوں، اس کی ہر ایک بات کا مجھے پتہ ہے، حسن نے کہا تو عامر نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہیں میرے دوست۔ کیا نہیں پتہ مجھے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں تمہارے علاوہ کس کس کو اپنے گھر بلاتی ہے؟ عامر کا لہجہ بے حد گمبھیر تھا۔ حسن کے چہرے کے عضلات تن اٹھے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ عامر بکواس نہ کرو، وہ دبی دبی آواز میں گھرایا تھا۔ میں صرف تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ عامر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے اس نے جھٹک دیا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ تم تو اسے جانتے تک نہیں۔ حسن نے اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورا تھا۔ کچھ دن پہلے تک میں اسے نہیں جانتا تھا، لیکن اب جانتا ہوں۔ تمہیں بتا دوں کہ جس پراپرٹی ڈیلر سے میرا کام الجھا ہوا ہے اس کا نام اسلم رحمانی ہے۔ اسے تو تم بخوبی جانتے ہوگے، فریدہ کا شوہر۔ حسن بے یقینی اور غصے سے اسے دیکھتا رہا۔ میں اس کے گھر گیا تھا اور اپنی آنکھوں سے فریدہ کو ایک مرد کا پہلو گرماتے دیکھا ہے۔ بس عامر، بہت ہو گئی تمہاری بکواس، اب میں تمہارا ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ حسن بری طرح تلملا کر بولا۔ تم فریہ کے پیار کو ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ وہ تم سے پیار نہیں کرتی، عامر نے بمشکل کہا۔ یہ الفاظ کہتی اس کی زبان کانپی تھی۔ تمہاری ان من گھڑت کہانیوں سے جو تم فریہ کے کہنے پر مجھے بتا رہے ہو، میرے ارادے نہیں بدلیں گے۔ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کرنا، ورنہ ہماری اتنے سالوں کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ عامر، یار میری بات کا یقین کرو، اسے تو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑی ہے۔ میں تمہیں صرف حقیقت… بس یار پلیز۔ حسن نے اس کی بات کاٹی تھی۔ یقیناً فریہ نے تمہیں اپنی مظلومیت کے قصے سنائے ہیں، تبھی تم ایسا کہہ رہے ہو۔ اس بارے میں کوئی بات ہی نہ کرو، میں شاور لینے جا رہا ہوں، پھر لنچ ساتھ کریں گے، حسن بولا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عامر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی دوستی 8 سال پرانی تھی جسے انہوں نے قائم رکھا تھا اور کئی موقعوں پر شانے سے شانہ ملا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا، مگر آج ان کے بیچ تلخی پھیلی ہوئی تھی۔ حسن نے اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے فریہ کے سہاگ کو محفوظ رکھنا، وہ جو اس کی خاموش محبت تھی، مگر اس کی محبت اس کا شوہر تھا۔ اسے کچھ دیر بعد فریدہ سے اپنے ڈاکومنٹس لینے جانا تھا۔ اسے صبح کی اس کی غربت میں بتائے لمحے یاد آئے۔ وہ عورت عجیب تھی، اس کے قریب جا کر خود کو ہوش میں رکھنا مشکل کام تھا۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھا سوچتا رہا، پھر ایک خیال آنے پر مطمئن ہو گیا۔ لنچ کرنے کے بعد عامر اسلم رحمانی کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ فریدہ نے اسے 2 بجے آنے کا کہا تھا۔ اس وقت 2 بجنے ہی والے تھے۔ پورچ میں گاڑی روک کر وہ اترا اور اندر آ گیا۔ فریدہ نے ڈرائنگ روم سے باہر اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے دیکھ کر عامر چونکا۔ وہ کافی تیار سی لگ رہی تھی، ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک اسٹائلش سی شرٹ کرتی اور پاجامہ پہن رکھا تھا۔ اسے تنگ سے لباس میں اس کا دل فریب بدن پھنسا ہوا سا تھا، بال جوڑے کی شکل میں پشت پر تھے۔ عامر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب 10 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں عامر صاحب، اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا اور ذرا سا مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، میں آ گیا ہوں۔ امید ہے تم نے میرا کام کر دیا ہوگا۔ میں اسلم کے آفس گئی تھی اور کافی مشکل ہوئی مجھے اس کی لاکر سے وہ ڈاکومنٹس نکالتے ہوئے۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو میری ٹانگیں توڑ دیتا، فریدہ نے منہ بنا کر کہا تو عامر مطمئن سا ہوا۔ نہیں، رحمانی اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ ان ٹانگوں کو توڑ دے۔ عامر نے پنجامے کی چستی سے جھانکتے اس کی سڈول ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فریدہ ہنسی تھی۔ نہیں، یہ مرد بڑے ظالم ہوتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ وہ دونوں صوفے میں آ بیٹھے تھے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ ٹکا کر بیٹھی تھی اور اس کے جسم کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں تم اپنے کون سے تجربے کی وجہ سے ایسا بول رہی ہو، کس نے تکلیف دی تمہیں؟ اس کا لہجہ بھی ذرا سا معنی خیز ہوا۔ بہت شریر ہیں آپ، وہ جی بھی۔ ہاں وہ تو میں ہوں۔ خیر تم مجھے میرے ڈاکومنٹس دے دو تاکہ میں جاؤں۔ کیا جلدی ہے آپ کو جانے کی؟ وہ بولی اور صوفے پر پہلو بدلا تھا۔ ڈاکومنٹس بیڈ روم میں پڑے ہیں تو جا کے لے آؤ۔ آپ بھی چلو میرے ساتھ۔ کیوں اکیلے نہیں جا سکتی تم؟ عامر نے اسے گھورا۔
اسی لمحے اسے ایک خیال آیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ جیب میں ڈالا تھا۔ فریدہ مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھیں۔ وہ آگے کو جھک کر بولی۔ یہ سہیل کون ہے؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ڈالتے پوچھا۔ وہ چھوڑیں آپ کا اسے کیا لینا دینا؟ نہیں مجھے بتاؤ کون ہے وہ، اور تم لوگ ایک ساتھ کب سے ہو؟ میں تمہیں اس کے ساتھ کمرے میں ایک بستر پر دیکھ چکا ہوں، اس لیے اب مجھ سے نہ چھپاؤ۔ کیا دیکھا تھا آپ نے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ عامر نے لب بھینچے۔ وہ بستر پر دروازے کی مخالف سمت کروٹ لیتے ہوئے سہیل سے گتم گتا تھی۔ تب وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کے ڈائی کیے گئے بھورے رنگ کے بال اس کی عریاں کمر کی جزوی طور پر ڈھانپے ہوئے تھے۔ عامر کی سانس ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی۔ جو بھی تم لوگ کر رہے تھے میں ساری باتیں دیکھ کر گیا تھا، اس لیے بتاؤ اب کہ وہ کون ہے؟ عامر نے کہا۔ اس سے یہ بات نکلوانی بہت ضروری تھی۔ وہ جو کوئی بھی ہے، لیکن آپ اتنا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نہیں پوچھتا، تم میرے ڈاکومنٹس لے آؤ۔ عامر نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ بتا ہی نہیں رہی تھی، وہ بیڈ روم میں پڑے ہیں، چلے انہیں لاتے ہیں۔ فریدہ اس پر مسکراہٹ کی بجلیاں گراتے ہوئے بولی اور اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ اس کا ہاتھ تھام کر کھینچا۔ عامر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی ہمراہ اندر کی طرف بڑھا۔ وہ بے حد دلکش چال چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ تنگ لباس میں اس کی کمر بل کھاتے جا رہی تھی اور سڈول کولہے مستی سے تھرک رہے تھے۔ یہاں ہیں آپ کے ڈاکومنٹس۔ وہ بیڈ ٹیبل کے پاس رک کر جھکی اور دراز کھول کر اس کے کاغذات نکال کر لہرائے۔ عامر نے انہیں تھامنا چاہا مگر اس نے انہیں جھٹ سے اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیا۔ عامر نے اسے گھورا۔ لے لو اگر لے سکتے ہو تو۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے کیے، سینہ تان کر بولی۔ اس کی صحت مند چھاتیاں کرتی کے اندر تن گئیں اور ہونٹوں پہ گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ عامر اس کے ساتھ آ لگا۔ اس کا بھرپور سینہ عامر کے بدن میں دبنے لگا اور عامر کے ہاتھ اس کی کمر پر جم گئے جہاں وہ دونوں ہاتھوں میں ڈاکومنٹس تھامے ہوئے تھی۔ اس کی جوانی کا لمس پھر سے عامر کی حواس پر چھانے لگا تھا اور اس کے بدن کی خوشبو عامر کے اندر ہی جان برپا کر رہی تھی۔ وہ کھینچ کر اسے بیڈ کی طرف لایا اور ہلکا سا دھکا دے کر اسے چت لٹایا اور اس کے منہ زور بدن پر چھا گیا اور اس کے تپتے ہونٹوں سے رس چرانے لگا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ایک لمحے کے لیے کسمسائی، پھر ہلکا سا کرائی تھی۔ عامر نے اس کے لبوں کو سختی سے بھینچا تھا۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے؟ عامر بولا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ بہکی بہکی سانسوں کے درمیان بولی۔ سہیل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی حسن کی طرح میرا ایک پروانہ ہے جس سے میری راتیں آباد رہتی ہیں۔ لمبی سانس لیتے ہوئے وہ بولی اور اپنے نیم لب عامر کی طرف اٹھائے۔ کتنے سال سے تم اس کے ساتھ ہو؟ عامر نے اس کے لبوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے مگر تم اس وقت یہ باتیں جانے دو۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے بولی اور اسے پھر خود میں بھینچنا چاہا۔ عامر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا اور ریکارڈنگ کا بٹن آف کر دیا اور اس کے اوپر سے اٹھایا۔ اس کے مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے بیڈ پر ایک طرف رکھے اپنے ڈاکومنٹس اٹھائے۔ میں جا رہا ہوں، اس نے کہا اور فریدہ کو دیکھا جو بستر پر چت لیٹی مایوسی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے لیٹنے سے اس کا بھرپور سینہ فلیٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں چراتا ضبط کرتا ہوا باہر آ گیا۔ عامر حسن کو ٹیرس پر بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ وہاں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور چپس کھا رہا تھا جو فریہ نے بنائے تھے اور اس کے قریب پڑی کرسی پہ آ بیٹھا۔ تمہارے لیے میرے پاس کچھ ہے، اس نے حسن کو مخاطب کیا۔ کیا ہے؟ عامر نے جیب سے ایک میموری کارڈ نکال کر اسے دکھایا۔ یہ لو، اس میں ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے، اسے سنو۔ حسن نے جانتی ہوئی نظروں سے کارڈ لے لیا۔ کیا ہے اس میں؟ میرے اس دعوے کا ثبوت ہے جو میں نے کل کہا تھا اور تم نے اس کا یقین نہیں کیا تھا، عامر نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ حسن کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم پھر وہی فضول موضوع لے کر بیٹھ گئے ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، بہتر ہوگا تم پہلے یہ آڈیو سن لو۔ حسن چند لمحے اسے ہونٹ بھینچے دیکھتا رہا، پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اس کا فون اندر تھا۔ عامر سکون سے وہاں بیٹھا نیلے آسمان تلے سورج کو مغرب کی آغوش میں ڈوبتے دیکھتا رہا۔ وہ اپنا قضیہ نپٹا آیا تھا۔ ڈاکومنٹس اس کے پاس تھے۔ جو رقم باقی تھی وہ بعد میں رحمانی کو بھیج دیتا۔ وہ فریدہ کی آواز ریکارڈ کر آیا تھا۔ اس نے عامر کی غربت میں بہک کر سہیل کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ آڈیو اس نے عامر کو دے دی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ سنبھل جاتا اور فریہ کی زندگی میں آسودگی کے پھول کھل اٹھے تھے۔ اس کی شربتی آنکھوں میں پھیلے اداسیوں کے سائے دھندلا جاتے۔ فریہ کے لیے اتنا تو وہ کر سکتا تھا۔ فریہ کا سوچ کر اس کے دل سے ہونک سی اٹھی تھی۔ چند لمحے بعد حسن اندر سے تلملایا ہوا باہر آیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے عامر کے قریب جھک کر ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا اور گرایا۔ ٹیبل پر پڑے برتن لرزے تھے۔ لگتا ہے تم نے آڈیو سن لی ہے، عامر بولا اور اس کے لال بھبوکا چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ ناممکن ہے عامر، فریدہ ایسی نہیں ہو سکتی، تم نے کوئی سازش کی ہے۔ غصے کی زیادتی سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ میں نے کوئی سازش نہیں کی، اس کی آواز تم نے بخوبی پہچان لی ہوگی۔ میں صبح اس کے گھر گیا تھا، تم فریدہ سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ عامر کو لگا حسن اپنے بال نوچنے لگا۔ وہ چند لمحے اسے خشونت سے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد گاڑی سٹارٹ ہوئی اور باہر نکلنے کی آواز آئی تھی۔ فریہ گھبرائی ہوئی سی
टेरेस पे आई आमिर। हसन को क्या हुआ? वो बहुत गुस्से में बहर गया। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कुछ नहीं हुआ फरिया, परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। वो इसे दिलासा देने लगा, मगर वो इस वक्त कहाँ गया है? वो फिर भी परेशान सी खड़ी रही। उसे एक काम याद आ गया था। मैंने कहा था ना, अब सब ठीक हो जाएगा, उसने यकीन से कहा। फरिया फीका सा मुस्कुराई और इस बात में सर हिला दिया। हसन रात तक वापस न आया। फरिया परेशान होती रही। उसका फ़ोन भी मुसलसल ऑफ जा रहा था। आमिर उसके साथ ड्राइंग रूम में बैठा उसे दिलासा देता रहा। दोनों ने थोड़ा सा डिनर किया और मुसलसल ड्राइंग रूम में बैठे रहे थे। फरिया की परेशानी देखकर आमिर का दिल हदमवा हुआ जा रहा था। वो इधर उधर की बातें करने लगता और फिर अचानक से फरिया बोल उठती, पता नहीं कहाँ रह गए हैं हसन। तब आमिर अपने दिल पर सब्र की सील रखकर उसे दिलासा देता और उसकी तवज्जो भटका देता। वो वहीं उसके करीब सोफे पर बैठकर ऊँघने लगी। तब आमिर ने उसे सोने के लिए बेडरूम में भेज दिया, मगर खुद ड्राइंग रूम में बैठा रहा। रात गए हसन की गाड़ी अंदर आई थी। वो थके हुए कदमों से अंदर आया। आमिर ने देखा उसके बाल उलझे हुए थे और कपड़े सिल्वर ज़दा थे। आमिर को ड्राइंग रूम में बैठा देखकर वो लम्हे भर के लिए ठटका, फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आमिर कसलमंदी से उठकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर ढह सा गया। आज की रात नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसकी कनपट्टियों से ठेसें उठ रही थीं और दिल सीने की खंदक में जैसे डूब रहा था। दरो दीवार उसे अफसुदगी की पोशाक पहने नजर आ रहे थे। आज वो अलग कमरे में था और वो अपने शौहर के पहलू में थी। उसे नींद में देखना उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर लगने लगा था, लेकिन आज वो उसे देख नहीं सकता था। उसने तकिए पर सर पटका और कनपट्टियों की उंगलियों के पुरों से दबाया। उसे कल सुबह वापस चले जाना था। उसने फ़्लाइट में टिकट बुक करा लिया था। न जाने वो किस वक्त सोया या सोया भी नहीं, या सोया भी कि नहीं, उसे कुछ याद नहीं था। सुबह हुई और सूरज की किरणें सर के पर्दों से अंदर झाँकने लगे। वो कसलमंदी से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। उसका सर मन भर का हो रहा था। हर उठते कदम के साथ उसने टेसें उठ रही थीं। वो बहुत देर शावर खोलकर उसके नीचे साकित खड़ा रहा। उसकी तबीयत कदरे बेहतर हुई। वो कपड़े बदल कर बाहर निकल आया। फरिया किचन में थी और कुछ गुनगुना रही थी। उसकी आवाज़ में खनक थी और कोयलों जैसी सोच था। उसे देखकर वो मुस्कुराई। उसका रोशन चेहरा चमका और होठों तले शफाफ दांत झिलमिलाए। खुशी उसके अंग अंग से आवेदा थी। शायद हसन ने अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लिया था और कल की रात उसकी तजदीद ताल्लुक़ की रात थी। उन्हीं लम्हों में हसन अपने रूम का दरवाज़ा खोल कर किचन में आ गया। उसके बाल गीले थे, होंठ मुस्कुराहट लिए हुए थे। उसे देखकर फरिया ज़रा सी सुर्ख हुई। उसका चेहरा बीती रात फसाना बयान करने लगा। हसन आमिर के करीब आकर उसे लिपट गया। शुक्रिया। आमिर ने उसकी हल्की सी सरगोशी सुनी थी। आमिर ने बेदिली से सर हिला दिया। दिल मोहब्बत का नोहा पड़ना चाहता था, वहीं खड़े खड़े खाक होना चाहता था। अजियत का एहसास बेहद शदीद था। उसने अपने होठों को इस जोर से काटा कि मुंह में खून का जायका घुल गया। वो खुश थी और यही वो चाहता था, चाहे उसके लिए वो खुद को क्यों ना कुर्बान कर देता। हसन ने उसकी सुर्ख आंखों की बाबत सवाल किया था, जिसे उसने अनसुना कर दिया था। इन तीनों ने नाश्ता साथ किया और फिर आमिर अंदर से अपना बैग उठा लाया, जिसे उसने पैक कर दिया था। जाने का वक्त आ गया था। हसन उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना चाहता था। वो पोर्च में खड़ी गाड़ी के करीब आ गए। हसन ने गाड़ी स्टार्ट की। वो ज़रा ही दूर खड़ी थी। आमिर ने पलट कर उसे देखा था। स्याह रंग के सूट में उसका उजला सरापा दमक रहा था और चेहरे पर शफक की सुर्खी और निखार था। आमिर की निगाहों ने उसके चेहरे को बेतहाशा चूमा और अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया। होंठ खुदा हाफिज कहने के लिए कपकपाए थे। उसने भी हाथ हिलाया था। वो बैग पिछली सीट पर रखकर आगे बैठ गया था। गले में आंसू का गोला सा अटका था। उसकी आंखें धुंधला गईं। गाड़ी गेट से बाहर निकलती चली गई।